السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں سیشن میں آج ہمارے پاس سورہ الانفال کی آیت نمبر ہے 9 آنورڈس انشاءاللہ تعالی، اور بیسیکلی یہ واقعہ جو ہے سورۃ الانفال کا یہ غزوہ بدر سے متعلق ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ الانفال میں جو یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے تو یہ غزوہ بدر جو کہ مسلمانوں کے لیے، ہم سب کے لیے ایک ایسی بیٹل تھی جس نے حق اور باطل کو ہمارے سامنے واضح کر دیا تھا، اور اس میں ہمارے لیے بے انتہا لیسنز ہیں۔ ہمارا مورال جب ڈاؤن ہو رہا ہو تو غزوہ بدر کی ایک دفعہ جا کے پڑھ لیں واقعہ، تو آپ کا مورال جو ہے فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیں گے۔ اور یہ بیسیکلی ہوتا کب ہے؟ جب ہم دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کے کاموں میں تو ہمیں بہت سپورٹ مل رہی ہوتی ہے، دنیا کے کاموں میں ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن کیا ہے کہ اللہ کے کاموں میں جب ہم لگتے ہیں، دین کے کاموں میں خاص طور پہ جب لگ رہے ہوتے ہیں اور مخالفت بھی ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہے، تو ہم جو ہے وہ موٹیویٹڈ ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے سامنے غزوہ بدر آ جاتی ہے۔ پھر آپ کے سامنے آج جو آیات رکھی جائیں گی، آپ سب لوگ دیکھیے گا کہ اب غزوہ بدر ہمارے ذہن میں، ٹھیک ہے، اب مجھے کوئی کہے کہ تمہیں ذرا جنگ میں جانا ہے، فلسطین کی جنگ میں، یا ابھی جو ہمارے پچھلے 2 ہفتے جنگ چل رہی تھی پاکستان میں، تو کیسے خوف زدہ ہم ہو گئے تھے، ہراسمنٹ ایک تھی جو سب کو فیل ہو رہی تھی، یہ اور چھائی بھی تھی پوری قوم پہ۔ تو جنگ کا نام جو ہے نا انسان کو خوف زدہ کر دیتا ہے، فوبیا ہے جو وار کے ساتھ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوا ہوا ہے سائیکولوجیکلی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ پوری وار پہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں گے، آپ نوٹ کریے گا، نوٹ ڈاؤن کیجیے گا کہ بیک ٹو بیک اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے مومنوں کو یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، ایک کے بعد ایک جو ہے نا نعمتیں گنوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو ہمارا مزاج کیسا ہے کہ ہم کسی بھی مشکل خوف کے وقت، کسی بھی ایسی چیز کے وقت جو ہمیں ناگوار گزر رہی ہو، جو ہمارا دل نہ چاہ رہا ہو کرنے پہ، لیکن ہمیں وہ کرنی پڑ جائے اللہ کی خاطر، تو ہم نہ نیگیٹو ہو رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں بھی ہم ہو رہے ہوتے ہیں، اچھا یہ کام کرنا پڑ رہا ہے، کتنا مشکل ہے، دل بھی نہیں چاہ رہا ہے، پہلے میں نے بھی کیا تھا، ہر دفعہ مجھے ہی بلا لیا جاتا ہے، ہر دفعہ مجھے ہی کام دیا جاتا ہے، میرے اوپر بڑا پریشر ہے، میرے ساتھ یہی ہمیشہ ہوتا ہے۔ تو ہماری نفسیات ایسی ہے کہ ہم نیگیٹو ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں غزوہ بدر کی ان آیات سے بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو معاملات کر رہے تھے وہ پتہ ہی نہیں چل رہے تھے کہ بارش بھی نعمت ہو گئی تھی، پاور نیپ بھی نعمت بن گئی تھی، فرشتے بھی نعمت بن گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں غزوہ بدر کے تھرو پازیٹیو انسان بناتے ہیں، آپٹمسٹک بناتے ہیں کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ان مشکل حالات میں بھی کیا کر رہا ہوتا ہے، ان مع العسر یسرا، وہ اپنے عسر میں سے یسر کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی تنگیوں میں سے یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ بھی نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ تو بہرحال ہم آج انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الانفال کی ان آیات پہ بہت زیادہ غور و فکر کریں گے، اور اپنے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں لے کے جائیں گے جو شاید ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے پاس ویسے ابھی تک امن آئے نہیں ہیں، چونکہ امن نے ہی کرنا تھا ڈسکس اس کو، لیکن ابھی چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ اس کا ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ ثنا نے ہمارے سامنے ٹرانسلیشن رکھنی ہے، اس کی ترجمہ رکھنا ہے اور تلاوت رکھنی ہے، جو کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ الفاظ کیا ہیں، ان الفاظ کی ڈیٹیلز میں ہم جائیں گے۔ تو ساتھ ذرا پی پی ٹی آپ دیکھیں، ثنا نے شاید آپ کو بھیجی ہے۔ اور امن نہیں آتے ہیں تو باقی جو یہاں پہ ہمارے پاس ہیں آفاق اور طلحہ، تو یہ میں فرسٹ ٹائم ہی آپ لوگوں کو یہاں پہ دیکھ رہی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئی ہوپ کہ آپ لوگ بھی اپنا کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن یہاں پہ ضرور کریں گے۔ اللہ کی آیات ایسی ہیں کہ ہم سب کے دلوں سے بڑی قریب ہیں اور بڑی عام فہم ہیں، ہم ان کو پڑھتے پڑھتے ہی کمپریہینڈ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی اپنا ضرور تھرو چیٹ یا انمیوٹ کر کے ضرور اپنا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو ہمیں دیجیے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ثنا، اوور ٹو ثنا، اور وہ ہمارے سامنے اس کی تلاوت اور ترجمہ رکھیں گی۔ آپ لوگ کوشش کیجیے گا کہ ترجمہ لکھ لیں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ روٹ ورڈز یا جو بھی ایکسپلینیشن جس طریقے سے بھی انہوں نے تیاری کی ہے وہ ہمارے سامنے جب آتی ہے اور ہم لکھتے ہیں تو وہ جو بھی ہم چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہماری میموری ریٹینشن کے لیے بہت فائدہ مند رہتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اوور ٹو ثنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 9۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشری ولتطمئن به قلوبکم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم۔ إذ يغشكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام۔
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. अब इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देख लेते हैं. आयत नंबर 9 में जो फर्स्ट वर्ड है इस्तस्तागीसूना, इज ये इसे कहते हैं ज़र्फ़ ज़मा, यानी ये एक टाइम है वर्ब है विच इज यूजुअली ट्रांसलेटेड एज व्हेन या फिर रिमेंबर व्हेन, यानी जब भी किसी पास्ट इवेंट को इंट्रोड्यूस करवाना हो या फिर इन पास्ट किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट को रेफर करता है ये. तस्तगीसूना इसका रूट वर्ड है गाइन वाउ सा. गाइस यानी इस्तगासा और यस्तगीसु इस्तगासा ये सब इसी की डिफरेंट डिराइव्ड फॉर्म्स हैं, जिसका मतलब होता है टू आस्क फॉर हेल्प. और गाइस जो कि कहते हैं बर वक्त बारिश को, यानी टाइमली रेन, मतलब ऐसी बारिश जो राइट ऑन द टाइम हो, और मतलब कि जस्ट इनफ टू फीड द फॉर्म, यानी फसलों को या फिर फॉर्म्स को इस तरह प्रॉपरली सराब करे कि मतलब उनको फ्लडेड भी ना करे, तो इसे कहते हैं गाइस. और फिर इस्तगासा जो कि इसी से निकला है, तो इसका मतलब हो कि टू आस्क फॉर हेल्प एट द मोस्ट डेस्परेट और, यानी इंतहाई परेशानी की हालत में राइट एट दैट मोमेंट किसी से मदद मांगना, तो इसको कहते हैं इस्तगासा. और ये फिर ऐसी मदद होती है जो किसी हाई अथॉरिटी से मांगी जाती है. मतलब अगर रिलीजियस सेंस में देखें तो ये इसमें हाई अथॉरिटी में हमेशा अल्लाह अज़्ज़ व जल आएंगे, लेकिन अगर वर्डली सेंस में देखें तो इसमें कोई भी रूलर या फिर कोई भी किंग, हाई अथॉरिटी रखने वाला वेल्दी मैन भी आ सकता है. लेकिन यहाँ पे दस्तावेज होना ये इसकी प्रेजेंट फॉर्म आई है, लेकिन जो कि ये इसके साथ आया है तो इट्स मीनिंग फंक्शंस हियर एज अ पास्ट टेंस, यानी अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट हम इसको पास्ट में इसकी मीनिंग्स आएंगे. इस दस्तावेज होना रब्बकुम, और याद करो वो वक्त जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे, यानी यू वर सीकिंग दैट डेस्परेट हेल्प ऑफ योर लॉर्ड. तो फस्तजाब लकुम, तो उसने जवाब दिया तुमको, कि आंसर्ड यू. अब फस्तजाब के भी जो मीनिंग्स हैं उसके दो एस्पेक्ट हैं, यानी कह लें एक तरह से कि डुअलिटी है इसकी मीनिंग्स में, कि यहाँ पे ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है कि टू रिस्पॉन्ड, लेकिन इसके लिए अरबिक में डिफरेंट वर्ड यूज होता है जो कि है अजबा. लेकिन इस्तजाब इट डजंट जस्ट मीन टू आंसर और रिस्पॉन्ड, बल्कि इसका मतलब होता है कि मदद मांगने वाले या फिर उस साइल की वो ज़रूरत और उस नीड को भी फुलफिल करना. तो मतलब साइल को वो चीज़ दे देना जिसका वो सवाल करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी से कहूँ कुड यू हेल्प मी, और सामने वाला मुझे जस्ट सिर्फ यस कह दे लेकिन मेरी हेल्प ना करे, तो हम उसको इस्तजाब नहीं कहेंगे, बल्कि यानी रिस्पॉन्ड करने के साथ साथ मुझे वो हेल्प मिलेगी तो हम उसे इस्तजाब कहेंगे. तो फस्तजाब लकुम यानी ही रिस्पॉन्डेड यू, ही प्रोवाइडेड दैट टाइम. और फा यहाँ पे दरअसल दो एक्शंस को लिंक कर रहा है, यानी कि तुम मदद मांग रहे थे, फस्तजाबा सो ही रिस्पॉन्डेड यू, उसने वो टाइमली हेल्प प्रोवाइड की. अन्य मुमिद्दुकुम, तो बेशक मैं मदद देने वाला हूँ तुमको, बिअल्फिम मिनल मलाइकति, 1,000 फरिश्तों के. मुर्दिफीन, अब इसका जो रूट वर्ड है वो रदफ है, और युरदिफू, अरदफा और उर्दिफ इरदफ, ये इसकी डिफरेंट डिराइव्ड फॉर्म्स है, यानी इसका मतलब होता है किसी को पीछे भेजना या फिर फॉलो करना, और मुर्दिफ का मतलब हुआ कि पीछे आने वाला, और मुर्दिफीन इसी की प्लूरल फॉर्म है, यानी पीछे आने वाले या फिर एक के बाद एक कंटिन्यूसली तसलसल के साथ आने वाले, यानी एकदम से एंजल्स नहीं आ गए थे, यानी उनके यहाँ पे कंटिन्यूस अराइवल को पॉइंट किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, उर्दू में हम वर्ड यूज करते हैं मुतरादिफ, सिनोनिम्स, यानी वर्ड्स जो होते हैं वो उनके मीनिंग्स कोर मीनिंग को कैरी किए हुए एक दूसरे को क्लोजली फॉलो कर रहे होते हैं. या फिर सोल्जर मार्चिंग को ही देखें तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इस तरह डिसिप्लिन मिलिट्री रोज की सूरत में फरिश्ते भेजे. वमा जअलहु इल्ला बुशरा,
اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری. ولی تطمئنہ اس کا روٹ ورڈ ہے تو میم نون. اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو بی کمپلیٹلی ایٹ ریسٹ، یعنی تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں. اور نون کے اوپر جو شد ہے وہ یہی ایمفیسائز کر رہا ہے کہ سرٹینلی شیورلی لازمن مطمئن ہوں گے. ولی تطمئن بھی قلوبکم تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے، کمپلیٹلی ریلیکس ہو جائیں. ومن نصر الا من عند اللہ، اور نہیں مدد مگر اللہ کے پاس سے، اللہ ہی کی طرف سے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ از دا الٹیمیٹ اتھارٹی اینڈ وائس، غالب اور حکمت والا ہے. از یغشکم النعاس، اس میں جو یغشی کم کا ورڈ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے وائن شین واو، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو کور. اور غشا اور یغشی اسی کی مبالغہ فارمز ہیں، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مکمل طور پر ڈھانپ دینا، چھپا دینا، کمپلیٹلی کور کر دینا. ود النعاس، اور النعاس کہتے ہیں نیند کی ابتدائی حالت کو، مطلب فرسٹ پارٹ آف سلیپ کو، مطلب جس میں انسان ایک طرح سے کمپلیٹلی ریلیکس ہوتا ہے. مطلب اٹ ڈزنٹ ہیپن ٹو سم ون انلیس کہ وہ کمپلیٹلی ریلیکس نہ ہو. لیکن جن سے پہلے مطلب ون نائٹ بفور جو سولجرز ہوتے ہیں اوبویسلی وہ اس طرح سے نہیں سو سکتے، یعنی سائیکولوجیکلی بھی دیکھیں تو ان کو یہ کنسرن ہوتا ہوا نا کہ مطلب مے بھی ہو سکتا ہے وہ کل زندہ نہ ہو. تو جنگ میں اچھی طرح لڑنے کے لیے دے نیڈ ٹو ہیو سم گڈ ریسٹ. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اونگ طاری کر دی. النعاس امنتن منہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو یہ مکمل امن اور ریلیکس حالت میں تھے، یہ خود سے نہیں تھے بلکہ اٹ wasn't at your own، بلکہ I covered you. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تم پر یہ اونگ طاری کی تھی. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، وَيُنَزِّلُ he started sending down علیکم upon you من السماء آسمان سے، معاً پانی، لیطہرکم بھی so that he purify you تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے. اور یہاں پہ ہم اس کو صرف فزیکل پیوریفیکیشن کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ہم اس کو فگریٹو سینس میں بھی لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل مطلب کہ یہاں پہ دلوں کو پیوریفائی کرنا بھی مراد لیا جا سکتا ہے. اور آیت کی نیکسٹ بات سے یہ بات واضح بھی ہو رہی ہے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، کہ دور کرتے، ریموو کرتے تم سے فٹ آف شیطان، یعنی شیطانی وسوسوں کو، ایول سجیشنز کو. ذہابہ کہتے ہیں ٹو گو، اور اذہبہ یعنی ٹو میک سم تھنگ گو اوے، کسی چیز کو ہٹا دینا یا پھر دور کر دینا. رجز کہتے ہیں شیطانی وسوسے کو، شیطانی وسپرز کو. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ باندھ دے تمہارے دلوں پر. ربطہ لیئر بھی تو یہ ربطہ یا پھر رباط سے نکلا ہے، مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطی سے باندھ دینا کہ وہ بالکل بھی موو نہ کر سکے، مطلب ایک جگہ پر فرم نہیں ٹک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ put that kind of rope on your heart، کہ تمہارے دل جو ایک کامنس کی حالت میں تھے تو اللہ نے یہ اسٹیٹ آف پیس اور مضبوطی عطا کی تھی تمہارے دلوں کو. وَيُثَبِّتُ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور جما دے ساتھ اس کے تمہارے قدم. اب ثبتہ کو یہاں اس کو بھی ہم لٹرل اور فگریٹو دونوں سینس میں لیں گے. یعنی ایک تو بارش کی وجہ سے یہ تھا نا کہ ریت جو تھی وہ سیٹل ڈاؤن ہو گئی تھی، یا مسلم آرمی جو تھی وہ ایزیلی اور کوئکلی موو کر سکتی تھی، یعنی ان کے قدم جم گئے، اس کو فار پر حملہ کرنا آسان ہو گیا تھا. اور دوسرا یہ کہ اس سے ان کا ایک اسپرچل مومنٹم اور مورال بھی ہائی ہو گیا تھا. تو ہم اس کو دونوں سینسز میں لیں گے یہاں پہ. تو پوری آیت کی ٹرانسلیشن یہ ہوئی تھی، اور یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تم پر اطمینان اور وہ فیئر لیس کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تم پر پانی نازل کر رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کر دے اور شیطان کی نجاست دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کرے اور بس اس سے تمہارے قدم جما دے. اذ یوحی ربک، اور جب اشارہ کر رہا تھا ربک تمہارا رب، الی الملائکۃ فرشتوں کی طرف، انی معکم آئی ایم ود یو میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا پس جما دو، اسٹرینتھن اپ کرو، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، دوز ہو بلیو. سعول کی ان قریب میں ڈال دوں گا، فی قلوبی ان کے دلوں میں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الرعب روب. اب روب سے کیا ہوگا کہ مطلب روب کہتے ہیں فیئر کو یا پھر ٹیرر کو. اس ٹیرر سے کیا ہوگا کہ وہ اس طرح سے اس اسٹیٹ میں چلے جائیں گے کہ وہ خود کو ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاضْرِبُوا فوق الاعناق، یعنی سو اسٹرائک ابو دیئر نیک، اینڈ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اینڈ strike above their necks and strike at their single joint. Allah is telling them if wherever, anywhere you want, you can hit easily. یعنی روب کی وجہ سے they will be totally stunned کہ وہ خود کو ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے. ذَلِكَ أَنَّهُمْ
اور یہ اس لیے کہ انہوں نے اپوز کیا، شاق اللہ اپوز کیا اللہ کو، و رسولہ اور رسول کو. شاقو کہتے ہیں ایسی مخالفت کو، مطلب دیر ڈفرنٹ ورڈز ان عربک فار اپوزیشن، لیکن شاق ایک پرٹیکولر ٹائپ آف ہیٹ یا پھر اپوزیشن ہے، یعنی کوئی صرف اس لیے کوئی کام کرنا پسند کرے کہ اس کا دشمن اس سے نفرت کرتا ہے. یعنی اس آیت کی کانٹیکس میں دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کچھ سرٹن چیزوں سے میں انگیج ہونے سے منع کرتے ہیں تو یہ لوگ وہ کرتے ہیں چاہے وہ نہ بھی کرنا چاہتے ہوں، مطلب دے ڈو اٹ جسٹ ٹو اپوز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور جب انہیں کوئی کام کرنے کا کہا جاتا ہے تو وہ نہیں کرتے، اگر وہ اسے کرنا بھی چاہتے ہوں، اچھا بھی سمجھتے ہوں، لیکن وہ نہیں کرتے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. تو اسے کہتے ہیں شوق، یعنی شقاق اور شدید نفرت والی دشمنی اور مخالفت. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. ذَلِكُمْ، دس از واٹ، فَذُوقُوا، پس چکھو اس کو، یو ہیو ٹو ٹیسٹ اٹ. وَأَنَّ عَذَابَ النَّارِ، اور کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے. ذوقو یہ ذوق سے نکلا ہے، یعنی یہ جو کور میننگ کیری کرتا ہے اس میں آ جاتا ہے کہ ٹیسٹ کرنا، ایکسپیرینس کرنا، تھرو سینسز چیزوں کو ٹرائی کرنا. اور یعنی یہ اس آیت میں اس کی امپیریٹو فارم یوز ہوئی ہے، یعنی فعل امر حکم دینے کا صیغہ یوز ہوا ہے. کہا جا رہا ہے کہ چکھو اس کو، یعنی دس از نتھنگ، دس از جسٹ اے پریویو، آل آف یو ٹیسٹ، یعنی تم سب کو چکھنا ہوگا، بس چکھو اس کو. وَأَنَّ عَذَابَ النَّارِ، اور کافروں کے لیے آگ کا ٹارچر، آگ کا عذاب ہے. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ تبارک اللہ. ثنا بہت بہترین انداز میں آپ نے نا ٹرانسلیشن رکھی ہے کہ اگر اس طریقے سے ہم ترجمہ دیکھنا شروع کر دیں نا تو تفسیر ہمیں خود ہی سمجھ آ جائے. اللہ تعالیٰ خود ہی ہمیں جو ہے نا وہ ریویل کر دے جو بھی ہڈن میسیج ہے ان پوری آیات میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کی آیات میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اذ یستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ٹھیک ہے، لیطہرکم بھی، یہاں پہ دیکھیں، اور اس سے پہلے والی آیت میں آیا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُم. یہ جو بھی آ رہا ہے نا ساتھ ساتھ، آپ لوگوں نے اس پہ غور و فکر کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ سپلیمنٹ کی ہے، اس چیز کو کوارڈینیشن بنائی ہے، اس کے لیے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. اس میں ہمارا بہت بڑا میسیج اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمارے لیے کہ کوئی بھی کام اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگی میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی آسانی پیدا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کس وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. ہاں، ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بھی جہاں استعمال کر رہے ہیں، جیسے اوپر والی آیت میں ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ. اور اس والی آیت میں بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ يُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ. تو یہاں پہ دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ وہ کیا پاک صاف کیا. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. تو ہمارے قدم جم گئے. إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ، مومنوں کے ساتھ تو جو کر رہے تھے، دشمنوں کے دلوں میں بھی کچھ کر رہے تھے، دشمنوں کے دلوں میں بھی کوئی روب ڈال رہے تھے. وہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کے دلوں میں اپنا روب نہیں بٹھا سکتی ہوں، یا آپ لوگ میرے دلوں میں میرا روب نہیں بٹھا سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کام وہاں پہ خود کر رہے تھے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ کیوں کر رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ بِأَنَّهُمْ کا مطلب ہے کہ یہ ریزن ہے. تو ہمارا روب اگر نہیں بیٹھ رہا نا دشمنوں میں، اگر ہمارے عرب حکمران دوسرے لوگوں کے روب میں آ رہے ہیں، ان کو پروٹوکول کر رہے ہیں، ہمیں پروٹوکول نہیں کر رہے، مسلمان بہن بھائیوں کو پروٹوکول نہیں دے رہے، تو کیا وجہ؟ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. تو میسیج تو ہمارے لیے بہت زیادہ ڈیپ ہے، کیونکہ سورہ انفال، سورہ توبہ، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایسی سورہ ہے کہ اس سے آپ کے اپنے جذبے اور آپ کا جہاد کا جو جذبہ ہے نا وہ بوم پہ جاتا ہے، اگر تو ہمیں سمجھ آ جائے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہمارے پاس جو تھے وہ امن تھے، جنہوں نے ان آیات کو پریپیئر کرنا تھا ہمارے لیے. اس کی ایکسپلینیشن کی تیاری انہوں نے کرنی تھی، لیکن چونکہ وہ میرے خیال سے ساتھ کہاں ہیں، وہ امن سے بات ہوئی آپ کی؟
نہیں باقی لوگوں سے پہلے پوچھ لیتے ہیں اگر ان لوگوں نے کچھ ایڈ کرنا ہو. تو طلحہ، آفاق، سیماب، تیمور، آپ کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سورہ انفال کی، تیمور نے تو خیر ابھی جوائن کی ہے، تو ہمارے سامنے ترجمہ ہو چکا ہے الحمدللہ، اور ہم نے قرآن کی تلاوت اور تجوید کے ساتھ ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے. اب ہم آئیں گے اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، ہمارے سامنے آیات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور پہلی آیت چلیں ڈسکس کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ موقع یاد کرو، جیسے ثنا نے بتایا کہ اس جو ہے وہ ظرف یعنی کہ زمانہ ظرف بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کبھی جب ہوا تھا. تو اس یستغیثون، جب وہ مدد کے لیے پکار رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، اور استغاثہ کو انہوں نے اچھے طریقے سے ہم بتایا ہے. اور جو لاہور میں رہتے ہیں یا جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کو تو غوث اعظم کا تو بڑا اچھے سے پتہ ہوگا. تو وہ سمجھے وہی روٹ ورڈز کے ساتھ استغاثہ ہے. استغاثے کا مطلب ہے کہ بڑی گڑ گڑا کے دعا مانگنا. تو اس یستغیثون ربکم فاستجاب لکم، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ہوا ہے. فاستجابہ کا مطلب ہے فا جب لگتا ہے، اس کا مطلب ہے اس سے پہلے کچھ بات ہوئی تھی، تو از کا مطلب ہے کہ فا ہے کہ جب یہ کر رہے تھے تو یہ ہوا ہے. تو فاستجابہ تو قبول کر لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین. تو اس آیت سے آپ لوگوں نے کیا میسج لیا ہے؟ آفاق، تیمور، طلحہ، سیماب اینڈ عالیہ، آپ کے سامنے آیت رکھی ہوئی ہے، جو دل چاہ رہا ہے بتائیں. ہینڈ ریز کر دیں. آفاق، آپ کو کچھ اس میں ایڈ کرنا ہے؟ طلحہ، سیماب، تیمور. السلام علیکم آپ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ. اوکے. اچھا آفاق، کوشش کریں کہ ٹیکسٹ ٹائپ کر دیں چیٹ میں، ہمیں بتا دیں کہ آپ کو کیا سمجھ آئی. سمپل سا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب یہ مجھ سے گڑ گڑا کے اپنے رب سے دعا مانگ رہے تھے تو ان کی میں نے دعا قبول کر لی. اور میں نے کیسے مدد کی ان کی؟ 1000 فرشتوں سے بیک ٹو بیک جو ہے وہ بھیج رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ. گیم ویسے کھیلی تو ہے اس فائرنگ کے والی گیم جس میں بیک ٹو بیک فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو سمجھے بالکل ایسے ہی وہ والا سین اپنے ذہن میں لے کر آئیں. جی سیما بولیے. میں یہ کہتی، ویسے تو اللہ پاک کی آیت بہت ہی کلیئر ہے، لیکن آف کورس اللہ پاک کی کلام کو پڑھنا اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ ہم بظاہر جو پڑھ رہے ہیں وہی میننگ ہو، اس کا گہرے میننگ بھی ہوں گے. لیکن جو اس میں سے سب سے پہلے ہے نا کہ گڑ گڑا کے دعا مانگ رہے تھے، تو سوچیں پھر اگر ہمارے صحابہ اتنے اللہ کے سامنے روتے تھے تو پھر ہمارا کیا لیول ہونا چاہیے گڑ گڑانے کا. بالکل بالکل صحیح بولا ہے سیماب نے کہ ان کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ گڑ گڑ گڑا کے، اور وہ کنڈیشن بتائیے اللہ تعالیٰ نے. از یستغیثون کو ثنا نے بڑا اچھے سے ایکسپلین ہمیں کی ہے. مطلب مجھے تو اس کی بڑی اچھی سے سمجھ آ گئی ہے کہ وہ یاد کرو کہ جب وہ گڑ گڑا کے دعا مانگ رہے تھے، یعنی کہ میرے بارے میں کوئی بولے، میرے ابو میری بہن بھائیوں کو بتائیں کہ یاد کرو جب یوشا اس چیز کے لیے کتنا مچل رہی تھی، جب یاد کرو یوشا کتنی دیوانی ہو رہی تھی اس چیز کے لیے، یوشا کتنا تڑپ رہی تھی. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کو نا امیجنیشن اس کی ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اس طرح سے سوچوا رہے ہوتے ہیں، اس کو کریٹیکل تھنکنگ کی طرف لے کر آ رہے ہوتے ہیں کہ ایک ایسی کنڈیشن بھی آئی تھی کہ ایک انسان جو تھا بے بسی محسوس کر رہا تھا، کہ یوشا بے بس محسوس ہو رہی تھی اور وہ ہر ایک سے بس کہہ رہی تھی مجھے یہ چاہیے، یہ چیز چاہیے، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، یا مجھے یہ ٹرپ کرنا ہے. تو ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس یستغیثون، تو یہ تڑپ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. بالکل سیماب نے صحیح ریلیٹ کی ہے. سیماب آگے بتائیں کیا ہوا پھر اس یستغیثون کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہمارے ساتھ. اچھا، جو اگلے ہی اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں نا کہ تم جتنا بھی زمین کے ساتھ لگ کے گڑ گڑا کے دعا مانگو گے اس کو قبولیت تو کنفرم کر دی اللہ پاک نے. اب ایک سند دے دی نا کہ فریاد کبھی بھی ضائع نہیں جائے گی. بالکل، کہ تڑپ سے مانگی ہوئی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قبول کر لی. اور کیسے مدد کی اللہ تعالیٰ نے؟ کیا جنگ روک دی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا چلو جاؤ گھر چلے جاؤ، میں نے دعا قبول کر لی، یو ڈونٹ ہیو ٹو فائٹ ناؤ، گو بیک. ایسے کیا اللہ تعالیٰ نے؟ نہیں، اللہ پاک نے بہت ہی سنہرے طریقے سے مدد کی ہے کہ ہزاروں فرشتوں کے تھرو اللہ پاک نے ان کی مدد کی. سملرلی اسی طرح جب ہم لائف میں کہیں پھنستے ہیں اور ہم جب چلتے پھرتے ایک ہی منہ پہ ہوتا ہے یا اللہ مدد، یا اللہ یہ کام ہو جائے، ایسا ہوتا ہے نا اکثر. لازمی نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں یا ہم جائے نماز پہ ہی بیٹھے بیٹھے گڑ گڑا رہے ہوں، ہم چلتے پھرتے بھی ایک چیز کے بارے میں مسلسل دعا کر رہے ہوتے ہیں. ان کیس کی جیسے جاب کے بارے میں، یا اللہ یہ جاب لگ جائے، یہ انٹرویو پاس ہو جائے. یو آر کنٹینیوسلی ان کنٹیکٹ ود یور اللہ.
اینڈ یو سی کہ وہ راستے بن جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی طریقہ ہو جاتا ہے. اگر آج کل ٹیکنالوجی میں دیکھا جائے تو کبھی ہمیں لنکڈ پہ میسج آ جائے گا، کبھی انسٹا پہ آ جائے گا، کبھی کہیں میل آ جائے گی، کوئی نہ کوئی ہوپ آپ کو دکھائی دے گی. جی بالکل. صرف آپ نے بتایا کہ یہ نا آپ مسلسل اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نا آپ کی تڑپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ تڑپ ایسی نہیں ہوتی کہ بس میں تہجد میں اٹھوں اور میں دعا کروں اور بس سو جاؤں جا کے. وہ کنٹینیوسلی نا آپ کے دماغ میں چھائی رہتی ہے، آپ کی پوری باڈی میں نا وہ دعا رچی بسی بھی ہوتی ہے، کام کرتے ہوئے بھی، روتے ہوئے بھی. ہو سکتا ہے میرا دل کسی چیز کو بہت للچا رہا ہو، لیکن اب بہت کوئی گیدرنگ میں بیٹھی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے، اور میں نہیں ایسے تڑپ سکتی، اللہ کو اپنی تڑپ دکھا سکتی، لیکن دل میں نا بس دھیان وہیں جا رہا ہوتا ہے. جو بھی لوگ بول رہے ہوتے ہیں وہ کچھ سنائی نہیں دے رہا ہوتا، اور دل چاہ رہا ہوتا ہے بس اللہ تعالیٰ آپ کو یاد ہے نا میں آپ سے کیا دعا مانگ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ بس سن لینا، جلدی سے یہ خوشخبری مل جائے، جلدی سے یہ بات میری پوری ہو جائے. تو ایسا ہی ہے کہ وہ تڑپ جو ہے ضروری نہیں ہم زبان سے کہہ کے مانگ رہے ہوں اور آنسوؤں کے ذریعے دکھا کے اللہ سے مانگ رہے ہوں، بلکہ یہ تو کنڈیشن ہونی ہی چاہیے. مطلب آج ہمارے اذکار سیریز تھا نا ابھی سے 1 گھنٹہ پہلے، تو اس میں ہمارے پاس جو جنہوں نے کنڈکٹ کیا تھا اذکار سیریز، وہ یہی بتا رہی تھی کہ ایکچولی ہمیں نا یہ دیکھنا چاہیے کہ فقیر کیسے مانگ رہے ہوتے ہیں. ان کو پیسے لینے ہی ہوتے ہیں تو وہ کیسے چپکو ہو جاتے ہیں اور کیسے جو ہے نا ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں ایسے مانگنا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے. تو بہرحال ہم یہاں دیکھیں گے اس یستغیثون ربکم فاستجاب لکم، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فاستجاب لکم بتایا ہے نا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ رکے نہیں ہے کہ میں نے فرشتوں سے مدد کر دی. کنٹینیوسلی اینڈ تک ہمیں بتائے جا رہے ہیں کہ میں نے دیا کیا کیا. ایکچولی تمہاری اس طرف سے ایک چیز نہیں بلکہ کتنی اور ساری چیزیں دے دی ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ آج لسٹ بنا کے جائیں گے کتنی ساری چیزیں تھیں، آپ حیران ہوں گے کہ اتنی ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے تھے. جی سما بولیے. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جہاں پہ یہ سب سے پہلا ورڈ ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو یوز کیا کہ یہ مجھے تستغیثون والا، جس میں آپ فریاد کر رہے تھے یا گڑ گڑا رہے تھے، تو اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ آپ گڑ گڑاتے کیسے ہو. اگر میں کسی سے کہوں کہ یار میری یہ لیٹ سپوز میں کسی پروجیکٹ میں پھنس جاتی ہوں یا کہیں پہ بھی، تو میں کیا کہتی ہوں، پلیز میری ہیلپ کر دو، نہیں تو مجھے سینئر یہ کہیں گے، نہیں تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، نہیں تو میرے ساتھ وہ ہو جائے گا، نہیں تو میرا یہ نقصان ہو جائے گا، اگر تم یہ کام کر دو گے تو میرا وہ فائدہ ہو جائے گا. یعنی ہم اس کو اپنی بے بسی جو ہے نا وہ کھول کھول کے بیان کر رہے ہوتے ہیں. سیم ود دا کیس کہ ہمیں اپنی بے بسی اللہ کے ساتھ بھی کھول کھول کے بیان کرنی پڑتی ہے. کرنی چاہیے، پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی وہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن کرنی چاہیے تو ہی ہم ایک تو کام فیل کریں گے جیسے اللہ نے کہا نا، پھر ہم انہیں کیا کہتے ہیں راحت بھی دیتے ہیں. تو یہ بات سچ ہے کہ آپ جب تسلی سے اللہ سے بات کر لو نا تو پھر وہ راحت ملتی ہی ملتی ہے. صحیح بات ہے. کنڈیشن بھی آپ نوٹ ڈاؤن کریں. ویسے میں نے نا بچوں کو نوٹ کیا ہے کہ بچے ایسے بلک بلک کے رو رہے ہوتے ہیں کہ نا مائیں کہتی ہیں رکو مجھے بتاؤ تو چاہ کیا رہے ہو، یعنی کہ ان کا بلکنا اتنا شدید ہوتا ہے کہ ماں باپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو ہمارا بھی نا ہم بھی سسکیوں آہوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کو بتائیں، نہ کہ یہ کہ ہم کہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ فاطر السماوات والارض اور بڑے مخارج نکال نکال کے دعا مانگے. کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا بے بسی محسوس کر رہا ہے، اتنا آؤٹ آف کنٹرول ہوا ہوا ہے کسی چیز کی طلب کے لیے یا جو. اور یہ ویسے بظاہر میں بتاؤں یہ طلب ہمیں اور تڑپ دنیا کے کاموں کے لیے ہوتی ہے. دین کے لیے تو ہمارے آنسو نہیں بہتے، دین کے لیے تو ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے. دین کے لیے ہم نے کون سی نمازیں پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دین جو ہے وہ اس وقت کیسے نافذ کرنے کی کوشش کروں، اللہ تعالیٰ ہم کیسے ہی کام کریں. کوئی آنسو بہتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، فکر ہی نہیں ہوتی، ایک وقت کھانا نہیں رکتا اور تڑپ ہوگی ہمیں. تو آنسو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ استجابہ والی کیفیت میں ہم آتے ہوں، اس یستغیثون والی کیفیت میں آتے ہوں کہ استجابہ ہو رہا ہو. تبھی تو استجابہ ہو نہیں رہا، تبھی تو قبول کر نہیں رہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ رحم کیوں نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں. وہ اس لیے کہ اس یستغیثون والی کیفیت میں ہم آ ہی نہیں رہے ہیں. ہو رہا ہے اس یستغیثون ضرور ہو رہا ہے، ویزوں کے لیے ہو رہا ہے، گھر کے لیے ہو رہا ہے، پلاٹ اوپر والا منزل ایک اور بن جائے، کرائے کے مکان سے اپنے مکان پر آ جائیں، یہ والا اس یستغیثون جو ہے نا وہ ہو رہا ہے کہ اولاد ہو جائے تو شادی ہو جائے تو فلاں ہو جائے دھماکہ ہو جائے. اللہ کے دین کے لیے کچھ نہیں ہو رہا. اور اللہ کے دین کے لیے جان دینے پہ سوچیں، اس یستغیثون اللہ کے دین کے لیے جان دینے کے لیے کوئی کر رہا ہے. میں اور آپ یہ پچھلے ہفتے دیکھیں نا جنگ آئی ہے تو کیسے پوسٹ دیکھیں لوگوں کی کیسی ہے. اور ایک تو کیوٹ پوسٹ تھی، میں تو دیکھ کے اتنی دیر جو ہے اس کو بس دیکھتی رہی کہ ایک مطلب آپ فیس بک یا انسٹاگرام پہ آپ دیکھ رہے ہوتے تو کسی نے پوسٹ کی تھی کہ مجھ سے میں نے کسی کا دل دکھایا یا میں نے کسی کو تکلیف دی ہو تو مجھے معاف کر دیا. یعنی کہ وہ ریڈی تھی وہ موت کے لیے کہ بس اب بم پھٹا ہی پھٹا ان کی چھت پہ آ کے پھٹے گا. تو وہ اس طریقے سے انہوں نے پوسٹ ڈالی ہوئی تھی. تو یہ والا ہماری کیفیت ہوتی ہے اپنی جانوں کو لے کے، اللہ کی جان کے لیے لڑنا، اس میں اس یستغیثون ہونا
ہو ہی نہیں پاتا. تو ثنا آپ ضرور اس میں اپنا ایڈ آن کریں. آپ نے تو ٹرانسلیشن بھی کی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیفیت ہمیں کب آتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ کیفیت کیوں بتا رہے ہیں؟ طلحہ، تیمور، عالیہ، آفاق ہینڈ ریز کریے اور سعد آپ ایڈ کیجیے اس میں. ظاہری بات ہے جو اس میں جو دعا ہے کہ فریاد کر رہے تھے روتے ہوئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی 1000 فرشتوں کے ساتھ. تو ایک تو وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ فریاد اسی وجہ سے کرے تھے کیونکہ وہ آؤٹ نمبر بھی تھے. سعد بہت ڈسٹورشن ہو رہی ہے آپ کی نا آواز. ابھی بتائیے گا صحیح آواز یا نہیں؟ ابھی تو آئیے، لیکن بول رہے ہیں آپ تو پھر ڈسٹورشن ہو رہا ہے. چلیں ابھی ٹھیک ہے یا نہیں یہ بتا جی اب ٹھیک ہے. صحیح. چلیں اچھا، میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے پاس جس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مدد بھیجی، تو اس وقت جو کنڈیشنز تھیں کہہ لیں کہ غزوہ بدر میں وہ کیا تھیں مینلی، تو اس وقت جو کنڈیشن تھی وہ یہی تھی کہ آؤٹ نمبر تھے مسلمان جو تھے، مطلب کہ ان کا مقابلہ کہنا چاہیے نمبر وائز ان کا وہ بہت کم تھا، کہ بھئی وہ ان کو ہرانے کے لحاظ سے تعداد میں بہت ہی کم تھے، مطلب کہ 1:10 کا اس طریقے سے ان کا مقابلہ تھا یا اس سے بھی زیادہ کا مقابلہ تھا. تو اس وجہ سے بھی وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے کہ ایک تو ظاہری بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے حکم سے جو ہے جہاد کے حکم سے وہ نکلے ہوئے تھے، اور اس کو وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہ رہے تھے، اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے ہمیں ہدایت وہ حکم دیا، تو اس حوالے سے جو ہے ہمارے ساتھ مدد بھی کریں. تو اس میں جو ہے کچھ چیزیں جو ہے جہاد کے حوالے سے میں ڈیٹیل ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو بھی ہمارے پاس ٹوٹل غزوات وغیرہ کتنے ہوئے اور ٹوٹل سرایہ وغیرہ کتنے ہوئے. تو غزوات وہ ہوتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ سعد میری وسلم. بات سن، میں یہ چاہ رہی تھی کہ آیات پہ ہم ڈسکس کر لیں. غزوات سرایا جو ہے اینڈ پہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کنکلوڈ کر لیں گے، نہیں میں کیونکہ اس لیے آیات کر بہت رہا امپورٹنٹ ہیں آج کی. ہوں. جی جی بالکل. نہیں میں اس آپ لیے مجھے نہیں بتائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں اس آیت میں. مجھے یہ میسج ہمیں بتائیں. 1000 فرشتوں سے کیسے مدد کی اللہ تعالیٰ نے؟ اس کی کوئی حدیث ہے آپ کے پاس؟ میں اسی طرف آ ہی پہ ایک منٹ. کیونکہ سرایہ غزوات بالکل ضروری ہے، ہماری انفارمیشن میں ضرور اضافہ ہونا چاہیے. لیکن یہ آیات اتنی امپورٹنٹ ہیں اور وہ ہیں بھی اتنی ساری کہ میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اس کو سمجھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ کیا جس طریقے سے فیل کروا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ، ایک ایک چیز بتا کے کہ میں نے یہ کیا، ایسے ہو رہا تھا، ویسے ہو رہا تھا، بارش برسائی تو بارش نے کیا کیا، اطمینان کیسے ملا. تو وہ اس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں ان شاء اللہ تعالیٰ. سرایہ غزوات جو ہیں وہ چونکہ پوری سورہ ہی غزوہ کے حوالے سے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو ضرور دیکھیں گے اس انفارمیشن کو. اچھا چلیں بتا دیں. بتائیں. بتائیے. ہاں جی. تو ٹوٹل غزوات وغیرہ جو ہمارے پاس آتے ہیں نمبر وائز جو ہیں وہ ہمارے پاس کہہ لیں کہ 19 کے قریب آتے ہیں کہ جو غزوات رپورٹ ہوئے ہیں، اور 48 کے جو ہے سرایہ آتے ہیں، جس میں سے غزوہ بدر پہلا غزوہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی غزوہ ابا ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ایک دو اور غزوات ہوئے تھے، اور اس کے بعد غزوہ بدر کبریٰ ہوا، اور غزوہ بدر کبریٰ میں جو ہے یہ جو تھیں چیزیں پیش آئیں، اور اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی تھیں، اور یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی جو ہے مدد آئی تھی اس کے اندر. تو یہ واقعہ جو ہے کہنا چاہیے رمضان المبارک کے اندر پیش آیا تھا، 16 رمضان المبارک کے اندر، جہاں پہ جو ہے لوگ جو ہے غزوے کے لیے نکل کے گئے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد میں ایک منٹ دو چیزیں اور چیزیں دیکھ لوں بتاتا ہوں پھر. اچھا تیمور نے نا بڑی اچھی بات بتائی ہے. آیت نمبر 10 میں وہ کہہ رہے ہیں، ریلیٹ کریں ذرا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کیوں بھیجے، اور آیت نمبر 10 میں ہمارے پاس اس کا آنسر ہے. تو واقعی صحیح کہہ رہے ہیں وہ کہ آپ لوگ ریلیٹ کریں. آیت نمبر 10 میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے کہ مسلمانوں کی مدد فرشتوں سے کیوں کی. تو آپ لوگ اس پہ غور و فکر کریں. ساتھ آپ کو ایڈ کرنا ہے کچھ؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ دعا کی تھی، وہ میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے فتح پڑھی تھی اس کے اندر.
جس کے بارے میں یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے مینلی، جس کا اللہم انی شرک احدک وعدک اللہم انشنت لم تعبد. اس میں غلطی کمی بیشی ہو سکتی کیونکہ اس میں وہ نہیں لگے ہوئے تھے زیر زبر پیش. تو اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تیرے عہد اور وعدوں کی وفا کی درخواست کرتا ہوں. اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو تیری پرستش نہ ہو. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع و خضوع کی ایک خاص کیفیت تاری تھی. برگئے خداوندی میں سجود ہو کے وہ یہ اور ہاتھ پھیلا کر جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے تھے اور گڑ گڑا کر. تو اور اسی موقع پر یہ جو حدیث ہے یہ حضرت علی سے ہمارے پاس جو ہے راوی ہو کے آتی ہے یہ والی حدیث جو ہے. جزاک اللہ خیر. جی باقی کسی نے اس میں ایڈ کرنا ہے، کوئی اس واقعے میں آیات میں کچھ ایڈ کرنا ہو؟ اوور آل ایڈ کر لیں، ضروری نہیں ہم آیت بائی آیت کے ساتھ ساتھ چلیں. اگر آپ کو ان پوری آیات میں کہ اذ یغشیکم النعاس میں کچھ ایڈ کرنا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی برسایا اور پانی برسانے کے بعد پاور نیپ بھی دی، تو یہ ان میں سے بھی کوئی چیز آپ کو لگتا ہو کہ ہم کچھ ریلیٹ کر سکتے ہیں، ہم کسی کو کوئی ایک نیا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں یا کوئی ریمائنڈر دے سکتے ہیں، تو ضرور اپنا ایڈ کیجیے. باقی چیٹ میں کریے جو کہ انمیوٹ نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی کہ بے شک میں تمہیں 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد دینے والا ہوں جو کہ یکے بعد دیگرے، ٹھیک ہے، بیک ٹو بیک آنے والے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کے پاس اسباب کم ہوتے ہیں نا، ریسورسز نہیں ہوتے ہیں، تو ہر انسان کمزوری کی حالت میں ہوتا ہے. تو اس وقت انسان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا زیادہ نہیں ہوتا ہے، بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو جو ہماری یہ اس یستغیثون کی کیفیت ہوتی ہے نا، وہ تب ہوتی ہے جب ہمارے پاس اسباب کم ہو. اگر میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس مال اچھا خاصا ہے، میرے پاس جو ہے نا ہیلتھ بھی ہے، میں کوئی کمزور فزیکلی ویک بھی نہیں ہوں، پیسوں کی بھی کمی نہیں ہے، تو میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے نا استغاثہ نہیں کروں گی. لیکن جب مجھے لگے گا اچھا آج تو میں بڑی بیمار ہوں، یا آج جو ہے نا مجھے پیسوں کی کمی ہو رہی ہے، بل زیادہ آ گیا ہے، انفلیشن بڑھ گئی ہے، بچوں کی فیس جانی ہے، تو ہماری تڑپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ذرا زیادہ ہی ہو جاتی ہے. رجوع ہم زیادہ ہی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انسان اپنے آپ کو کمزور پا رہا ہوتا ہے. لیکن جب انسان اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے اور اسباب پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ میرے پاس سبھی کچھ ہے، میرا تو کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، تو پھر دراصل وہ کمزور ہوتا ہے. اصل میں وہ کمزوری ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے. چونکہ مسلمانوں کی تعداد آپ کو جیسے سعد نے بتایا کہ وہ آؤٹ نمبر تھے، کم تھے، اور ان کی تعداد جو ہے وہ 313 آتی ہے، کوئی 315، یعنی کہ 2-3 روایات میں جو ہیں وہ تعداد آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ 313 تھے، 315 تھے، لیکن زیادہ تر نریشنز جو ہیں وہ 313 کے حوالے سے ہی ہیں. تو ان کے دشمن ان سے 3 گنا زیادہ تھے. تو مسلمان جو تھے وہ بے سر و سامان بھی تھے، ان کے مد مقابل جو تھے، جو ٹیم تھی، جو دشمن تھے، ان کی پاس اسلحے کی فراوانی بھی تھی. تو ایسے میں کیا ہو رہا تھا؟ پھر وہ اپنے رب کی طرف پکارتے نا. تو نہ صرف یہ کہ جب سب مسلمان بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہایت ہی عز و انکسار کے ساتھ جو ہے دعا فرما رہے تھے اور مطلب گڑ گڑا ہی رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کر لی. تو لیڈر کی جو تکلیف اور تڑپ ہے وہ نظر آتی ہے کہ لیڈر اپنی اس مشن کے لیے اور پھر اس کے انڈر جو لوگ ہوں، ممبرز اس کے جو ہوں، ان کے لیے اس کی تڑپ کیسی ہونی چاہیے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے ہاں کہ ہمیں اپنے آپ کے لیے صرف تڑپ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اگر ہم کسی چیز کے ذمہ دار بنا دیے گئے ہیں، ایک باپ اپنی اولاد کے لیے، بیوی کے لیے تڑپ دکھائے، راتوں کو اٹھے ہو تہجد میں، کبھی میری بیوی بچے دین میں نہیں ہے تو میں کوئی 4 آنسو بہاؤں ان کے لیے. کوئی ٹیچر اپنی کلاس میں بچے اس کے نکمے ہیں، نہیں پرفارمنس دے پا رہے، اٹھے رات کو صرف سیلریاں اس لیے لینی ہے کہ میں نے اپنا کورس کریکولم پورا کرانا ہے. یا مائیں اپنے بچوں کی بس یہ کہ میں کھانا دے دوں اور یہ دے دوں. آپ کے انڈر جتنے بھی لوگ ہیں، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اس سے اسوہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ لیڈر اپنی قوم کے لیے، اپنے دین، اپنے مشن کے لیے اور پھر اپنے لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں، ان کے پاس تو کھانا بھی نہیں ہے، ان کی تو یہ تو تھکے ہوئے بھی ہیں، تو وہ رو رہے تھے، بلک رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، دعائیں قبول، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور 1000 فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل لگاتار اترے اور مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے بڑھے. تو یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، وہ آیا ہے کہ وہ وقت یاد کرو، یعنی کہ جب تم اللہ کی نعمت تم پہ ہوئی کہ تم نے اللہ کی مدد کے لیے فریادیں کی. یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ سے مدد طلب کرنا ہے نا. ہم تو یہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ سے مدد کی، تو یہ بھی ایک نعمت تھی. ہم تو کہتے ہیں بس پتہ نہیں میرا کام کیسے ہو گیا، میرے اماں کی دعائیں لگ گئی، میرے ابا کی دعائیں لگ گئی. تو ہم اس چیز کو بھی کنسیڈر نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے مدد بھی مانگنی چاہیے. اس کو ہمیں نعمت سمجھنا چاہیے کہ میں نے اللہ سے مانگا ہے، میں نے اللہ سے تڑپ کر کے یہ چیز مانگی ہے.
نہ کہ یہ کہنا کہ نہیں وہ تو ہو گیا، وہ تو میری اپنی محنت سے ہوا ہے، وہ تو بس میں نے اس کے لیے میں پلان کر رہی تھی، میں تو ایسے کر رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو وہ وقت جب تم اللہ کی نعمت یہ ہوئی کہ تم نے اللہ کی مدد کے لیے فریادیں کی، اللہ سے پناہ طلب کی، استغاثہ جو جس طریقے سے انہوں نے اس نکالا ہے نا، تو ہمیں غوث اعظم اور ان چیزوں سے ریلیٹ کریں تو پتہ چلے کہ پھر ہم جو ہے نا کس طرف چلے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک انسان خود بھی استغاثہ کر سکتا ہے، خود بھی غوث اعظم وہ ہو سکتا ہے، اعظم نہ بھی ہو لیکن وہ خود بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر سکتے ہیں. تو بہرحال جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اب جنگ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر دعا کی، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور گڑ گڑا کے دعا مانگی، اور مانگنا شروع کی کہ یہ جو طریقہ ہے سخت تکلیف، پریشانی، مشکل میں اللہ کو پکارنے کا ہے. تو جی ساتھ بولیے. جی میں بس اب اس کو ایکسپلین ہی کر رہی ہوں، آپ بتائیے، آپ نے ہینڈ ریز کیا. تو اس کو میں سیرت سے ریلیٹ کرتا تو وہاں سے میں نے بک کھول لی تھی، تو میں بتا دیتا ہوں ادھر سے جو ڈیٹیلز آتی ہیں. تو اس جنگ میں جو ہے مشرکین، کفار مشرکین کی مدد کے لیے جو ہے ابلیس جو ہے اپنا لشکر بھی لے کے حاضر تھا، اور حق جل وعلا کے نے مسلمانوں کی مدد کے لیے جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل کی سرکردگی میں آسمان سے فرشتوں کا لشکر نازل فرمایا. کیونکہ شیطان خود سراقہ بن مالک کی شکل میں اس کے لشکر کے لوگ بنی مدلج کے مردوں کی شکل میں ظاہر ہوئے، جیسا کہ دلائل بہقی اور دلائل ابن نعیم میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں گے. مطلب کہ شیطان جو تھا خود بھی انسان کی شکل میں، یعنی کہ سراقہ بن مالک اور اس کے جو شیطان کے جو کہہ لیں ساتھی تھے وہ بھی انسانوں کی شکل میں تھے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے فرشتوں بھی مردوں ہی کی شکل میں نمودار ہوئے، جیسا کہ علامہ سہلی اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے تصریح کی ہے. اور جن حضرات کی امداد و عنایت کے لیے آسمان سے فرشتے اترے، وہ حضرات اگرچہ صورت انسان تھے مگر فرمانی فرشتے تھے اور بلا شبہ اس کے مصداق تھے. مطلب کہ وہ فرشتے تھے اور وہ مطلب کہ انسانی شکل میں تھے. اور فرشتے جو تھے، ابو سعید سعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بدر کے دن فرشتے زرد رنگ کے اماموں میں اترے، شملے مونڈھوں کے درمیان چھوڑے ہوئے تھے. اور ایسا بھی ابن ابی حاتم نے بھی زبیر عوام سے روایت کیا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ خود بھی بدر کے دن زرد امامہ پہنے ہوئے تھے. مطلب کہ وہ بھی دکھنے میں مسلمانوں کی ہی طرح تھے. اچھا، اس میں ایک اور میں آیت اس میں ایڈ کر کے پھر میں ضرور اس میں افاق کو دیتا ہوں جو اس میں ریز ہینڈ کر رہے تھے. تو اس ساری بات میں جو مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے لے کر آسمان سے نازل ہوئے، تو اول تو ملائکہ کا فقط نزول ہی خیر و برکت کے لیے تھا، اور جیسا کہ غزوہ حنین میں فقط ملائکہ کا نزول ہی فتح کا باعث ہوا. تو دوسرا انعام حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ مسلمانوں کو روحانی طور پر تقویت پہنچائیں، جیسا کہ آیت نمبر 12 میں ہمارے سامنے یہاں پہ آتا ہے گا. ٹھیک ہے کہ بھئی وہ دلوں پہ جو ہے تاکہ انہوں نے تقویت پہنچانے کے لیے کہ یہ پوری آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تمہارے ساتھ ہوں، پس تم اہل ایمان کو ثبات اور استقامت میں قوت پہنچائے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ جو ہے ان کو ساتھ دیں اور استقامت پہنچائیں. چونکہ فرشتے جو تھے وہ آدمیوں کی شکل میں تھے اور انہیں لڑنا نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے، تو انہیں لڑنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا، جو کہ اسی کے اینڈ کے پارٹ میں آتا ہے. یہاں پہ جو ہے فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اے فرشتوں پس مارو کافروں کی گردنوں پر، کاٹ دو ان کے ہر جوڑ پر، ہر پور پر. تو فرشتوں کو مطلب کہ لڑنے کا طریقہ بھی سکھایا. وہ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لڑنے کا بھی طریقہ سکھایا، کیونکہ وہ اس سے پہلے ان کو لڑنے وغیرہ کا طریقہ اس لحاظ سے آتا نہیں تھا شاید. جی آفاق. ہاں جی، میرا ایک کویشچن ہے اس میں کہ مسلمان 313 تھے اور کفار جو ہیں وہ 1000 کے آس پاس ہی تھے یا 1000 تھے، اور 1000 فرشتے بھی اتر آئے. اب فرشتے بھی انسانوں کی شکل میں آئے تھے اور وہ کافروں کو بھی نظر آ رہے تھے اور مسلمانوں کو بھی نظر آ رہے تھے. تو سوال میرا یہاں پہ یہ ہے کہ اگر
ان کو 1000 فرشتے جب اترتے نظر آ گئے تو پھر تو تعداد میں مسلمان زیادہ ہو گئے تھے. تو کافر جو کہ صرف مٹیریل چیزوں کو ہی کنسیڈر کرتے ہیں تو ان کو تو نظر آ جانا چاہیے تھا کہ وہ اب ویک ہو گئے، ان کی تعداد کم ہو گئی ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ اس جنگ سے پیچھے ہٹ جاتے انہوں نے پھر لڑائی کیوں کی؟ بس یہ میرا کوشچن ہے. بہت پیارا سوال ہے آفاق کا. آپ سب لوگ اس کا جواب دیں. کہ آفاق نے پوچھا ہے کہ جب کفار کو نظر آ گئی تھی یہ ساری مدد تو پھر وہ ایمان کیوں نہیں لے کے رہے اور وہ کیوں نہیں پیچھے ہٹے؟ کیونکہ یہ بڑے یوزول سا کوئی کام ہو رہا تھا. تو وہ تو انسان کو ایمان لے ہی آتا ہے نا، انسان کے لیے ایمان کا باعث بن ہی جاتا ہے. تو یہ کیوں نہیں ایسا ہوا؟ 313 تو یہ تھے، بلکہ 313 ایڈیشنل ہی تھے. 1000 تو فرشتے اتر ہی گئے تھے. کون بتائے گا اس کا جواب؟ اچھا اس میں ایگزیکٹ جو آپ تو کہنے پتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو جس چیز سمجھ آتی ہے کہ ان کا سردار جو کہ ابو جہل تھا، کیونکہ آگے جا کے ہم آیات میں اس کا رول بھی دیکھیں گے کہ اس کا رول کیا تھا مینلی، تو وہ بھی اس کے اندر آتا ہے نا، کیونکہ وہ ابو جہل کے بارے میں جس طریقے سے آتا ہے کہ وہ فرعون یا اس سے بھی زیادہ سخت دل انسان تھا دیکھا جائے تو. کیونکہ فرعون تو پھر مرتے ٹائم پہ بھی کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن ابو جہل کو مرتے ٹائم پر بھی غرور اور مغروریت اختیار سر پہ چڑھی ہوئی تھی. اور ان کا جو کہہ لیں کہ ان کو وہی چیز جو ہے شیطان بھی ایک قسم کا برقرار رہا تھا کہ نہیں ہم اس کو جیت سکتے ہیں. تو یہ 2 پوائنٹرز ہو سکتے ہیں جس کے اندر جس کی وجہ سے شاید وہ اس جنگ سے پیچھے نہیں ہٹے اور وہ لڑنے کے لیے آگے ہی بڑھتے رہے، یا وہ لڑائی پہ ہی قابض رہے. جی میں کچھ بتاؤں اس میں. جی اصل میں اس میں یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ایک مکالمہ ہے ابو جہل کا ایک شخص کے ساتھ، وہ نام مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن انہوں نے جب جنگ شروع ہوئی بدر سے پہلے تو اس سے سوال کیے کہ کیا خیال ہے تمہارا، یعنی یہ محمد یعنی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ کر رہے کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو اس نے کہا ابو جہل نے بے شک یہ حق ہے، یہ جو کہہ رہے صحیح کہہ رہے، لیکن کیا ہم اس کی اسلام کو قبول کر کے ان کی بات کو مان کے ہم وہ بلال کے بازو میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے، اس کو اپنی برابری میں لا کے بٹھا دیں؟ کیونکہ اسلام کی دعوت تھی کہ اب کوئی بڑا چھوٹا نہیں رہے گا، یعنی ایک غلام اور ایک آقا، ایک کالا حبشی اور ایک سردار، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، بازو بازو میں کھڑے رہ گئے. تو ان کو اس قبائلی فخر اور جو سرداری کا جو تھا نا، تو اس پہ چوٹ پڑتی تھی اسلام سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی. یہ بات تھی، یعنی اس نے یہ وجہ بیان کی. سیرت میں ملتا ہے نا، ہم سیرت پڑھتے ہیں مختلف کتابیں، تو یہ باتیں آتی ہیں کہ کیا میں بلال کو اپنے بازو میں بٹھا لوں یا اس کے بازو میں کھڑا ہو جاؤں. اور ایک اور چیز تھی کہ جب فرشتے جو نازل ہوئے یہ دوران جنگ نازل ہوئے، پہلے نہیں نازل ہوئے، بالکل جب معرکہ سرگرم تھا اس وقت ہوئے. تو اس وقت تو ہو چکی تھی، چھڑ چکی تھی جنگ، اور وہ دیکھ کے ہی بھاگے تھے. اصل میں ان کی ہمتیں جو پسپا ہو گئی تھی. تو یہ بھی تھی بات، تو پہلے سے نہیں نازل ہوتے جو پہلے پیچھے ہٹتے، اور ایک بار جب جنگ چھڑ گئی پھر پیچھے ہٹنے کا سوال کیا تھا. اچھا میرا اس اور میں اچھا ایک اور چیز میں یہ ایڈ کرنا چاہتی کہ جو دعا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ دیکھیے میں تفہیم القرآن پڑھ رہی، جس میں یہ باقاعدہ دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم گڑ گڑا کے ان کے الفاظ جو ہے دعا کے عربی میں لکھا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ یہ ہے قریش اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کرے. خداون بس اب آ جائے تیری وہ مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. اے خدا اگر یہ آج مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر پھر تیری عبادت نہ ہوگی. دیکھیے اس کے ایک الفاظ شاید اردو میں اس میں وہ اثر نہیں ہے وہ ترجمے کا، لیکن بہرحال جب آپ یہ عربی میں پڑھتے ہیں اور عربی زبان کی جو الفاظ جو اس کا اثر ہے اس کے معنی ایک دم رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں کہ یہ سامان غرور کے ساتھ اتنا سامان، اور اپنے اس سے ان کے ساتھ تو ناچنے گانے والیاں بھی تھی اور ڈھول تاشے بھی تھے، وہ سب لے کر آئے ہیں. اور وہ اس لیے آئے ہیں کہ ان کو غرور ہے اپنی طاقت پر. تو اگر یہ مٹھی بھر جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو پھر روئی زمین پر پھر یہ تو ہو جائے گا نا، یہ بالکل حق و باطل کا یوم الفرقان کہا جاتا ہے اس کو، یوم بدر کو، کہ یہ فرق کرنے والی، حق و باطل کے فرق کرنے والی جنگ تھی. تو میرے خیال سے یہ دعا تھی، یہ دعا کے الفاظ، اور بھی دعائیں ہوں گی بہرحال، لیکن یہ دعا یہاں پہ درج ہے. تو اس دعا کے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد کی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی.
جی بتائیے. اچھا مجھے نہیں پتہ محمد سعد نے جو ہمیں اس کی ڈیٹیلز بتائی ہیں وہ جن علماء نے لکھی ہیں کہ وہ انہوں نے کوئی اسے ویریفائی کیا کہ صحابہ کے تھرو انہوں نے پک کی ہیں کہ ان کا اپنا گمان ہے. کیونکہ یہاں پر میرے پاس تفسیر میں مولانا مودودی کا لکھا ہوا ہے، یہ جو 12th آیت ہے اسی کے اوپر لکھا ہوا ہے، جو اصولی باتیں ہم کو قرآن کے ذریعے سے معلوم ہے ان کی بنا پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتوں سے قتل میں ایک کام نہیں لیا گیا ہوگا، یہ وہ خود نہیں لیا گیا ہوگا، بلکہ شاید اس کی صورت یہ ہوگی کہ کفار پر جو ضرب مسلمان لگائیں وہ فرشتوں کی مدد سے ٹھیک بیٹھے بس. تو یہاں پر جو مولانا مودودی ہیں وہ اس چیز کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی فزیکلی پریزنس ان کی نہیں تھی، ٹھیک ہے، لیکن جو مسلمانوں کی ضرب تھی، کوئی تیر چلا رہا ہے، کوئی اپنا جو ہے تلوار چلا رہا ہے، تو اس کا نشانہ صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے. کوئی کسی کو جس طرح اگر کوئی جنگ ہوتی ہے یا دو لوگ آپس میں لڑتے ہیں تو کسی کا مکہ جو ہے مس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی جو ہے آرام سے ڈاج کر لیتا ہے یا کوئی سلپ ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں غائبانہ، کیونکہ یہاں مولانا مودودی نے کوئی نہیں لکھا ہوا ایز سچ، تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ نے اس کو بہت ہی ڈیٹیل میں ٹیکنیکلی جا کر کسی چیز کو آپ نے جو ہے ایکسپلین کرنا ہے تو پھر ساروں کی آپ جو ہے تفاسیر پڑھیں، اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی آپ کے پاس احادیث ملتی ہیں اور کتنی اوتھینٹک ہیں ان سب کو پڑھیں، پھر آپ کو ایگزیکٹ کوئی پکچر بنتی ہوئی نظر آ جائے گی. لیکن یہاں پہ مولانا مودودی نے جو ہے وہ یہ اگر کوئی اسے مولانا مودودی کو ہی پڑھ رہا ہے تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ غائب تھے، ٹھیک ہے، ایسے نہیں کہ فزیکلی پریزنٹ تھے، وہ ان کی مدد کر رہے تھے. اس طرح اکثر ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، میرے ساتھ پرسنلی ہوا تھا کہ میں روڈ پہ جا رہا تھا تو ایک رکشہ والا آ رہا تھا اور وہ اچانک مجھے جو ہے لگنے لگا تھا اور مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا، ایک بندے نے مجھے ایسے زور سے کھینچا، تو اس نے تو کھینچا، اس نے ہاتھ ڈالا، اس میں اتنی طاقت بھی آئی کہ اس نے مجھے کھینچ لیا. اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے تم ابھی مر جاتے، اتنی تیزی سے رکشہ پیچھے سے آ رہا تھا، پر اس میں اللہ تعالیٰ نے انرجی ڈالی اور اس نے کھینچ لیا. تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، فرشتوں کے تھرو مدد آ جاتی ہے. اسی طرح ایک میرے ساتھ واقع ہوا کہ ایک اسٹریٹ کے اندر ایک مرد تھا، وہ عورت کو مار رہا تھا. میں نے اوپر سے اسے ایسے غصے سے آواز دی کہ میں پولیس کو بلا لوں گا، حالانکہ میں نے کوئی پولیس کو نہیں بلایا تھا، پولیس خود ہی آٹومیٹکلی پانی بھرنے ہماری مسجد کے پاس آئی تھی اور انہوں نے فوراً سے ہی اسے دیکھ لیا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ خود اپنی چیزیں پلان کر لیتے ہیں غائبانہ طریقے پہ، جہاں جو مولانا مودودی کی بات پڑھ کے نظر آ رہا ہے. تو میں تو اس بات پہ مطلب سیٹسفائی ہوں گا کہ یہ غائبانہ مدد تھی. اچھا میں ایڈ کرنا چاہوں گی کچھ، جیسے مسٹر تیمور آپ نے بات کی، آئی ایم ٹوٹلی ایگری ود یو، اور مولانا مودودی کے ساتھ بھی بالکل اس بات سے میں ایگری کرتی ہوں. اور جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے مدد کی ہے، مدد تو کی ہے. اب بات یہ آتی ہے کہ وہ فرشتے فزیکلی اپیئر تھے یا نہیں تھے. تو میں سیرہ میں پڑھ رہی تھی، مجھے اب کتاب کا نام نہیں یاد، تو اس میں پڑھ رہی تھی، تو اس میں یہ لکھا تھا کہ جو فرشتے تھے نا، ان کا جو وار تھا دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ، اس کے نشان کچھ اور تھے، اور جو مسلمانوں کا وار تھا اس کے نشان کچھ اور تھے. اب جو مسلمانوں نے وار کیا تھا اس کا کٹ لگا ہوا، خون بہتا ہوا ٹائپ تھا، لیکن جو فرشتوں کے مارنے کے نشانات تھے وہ تھوڑے جلے ٹائپ تھے، یعنی جیسے نور سے ہوتا نا، جیسا لیزر لائٹ سے کرو تو وہ دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ، اور اگر آپ چاقو یوز کرو تو دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. یہ ڈفرینس آ رہا تھا دونوں باڈیز میں. اگر فرشتوں نے ان کو قتل کیا تو وہ کیسے دکھ رہے تھے، اور جو مسلمانوں نے فزیکلی قتل کیا وہ کیسے دکھ رہے تھے. اب یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ وہ فرشتے اپیئر تھے یا فزیکلی تھے یا نہیں تھے، اس پہ میں نہیں کہہ رہی، بٹ میں یہ بتا رہی ہوں کہ وہ چیزیں تھی، مطلب انہوں نے خود وار کیے ہیں. یہ اس سے پتہ چلتا ہے ہو نوز کہ کیا سچ ہے کیا نہیں. اور جو انہوں نے بات کی آئی تھنک عالیہ نعیم ہے، تو انہوں نے ابھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بتائی، جس کی عربک انہوں نے ترجمہ بتایا، جس میں وہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان چلے گئے اس دنیا سے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. جیسے بالکل سٹارٹنگ میں سیشن میں نے بتایا
کہ گڑ گڑانے سے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے سامنے ایسے پیش کر رہے ہوتے ہیں اپنی بات کو، یا ہم کسی کے سامنے بھی گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں تو ہم پرونس اینڈ کونس بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے گا، اگر آپ اس طرح ہماری مدد کر دو گے تو یہ ہمیں فائدہ ہوگا، یہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، یہ ایسے ہوگا، یہ ویسے ہوگا. اسی طرح کونس مطلب ہم نقصانات بھی بتا رہے ہیں. سملرلی دیکھیں یہاں سے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک نبی اگر اس طرح کی سچویشن بتا رہا ہے نا کہ یا اللہ دیکھ تیرے یہ بندے نہیں رہیں گے، اگر یہ نہیں رہے تو تیرا نام کوئی نہیں لے گا، ٹھیک ہے. سملرلی ہمیں بھی اپنی سچویشن یا اپنی کنڈیشن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح کھول کے بیان کرنی چاہیے. وہ 4 جملے ہم جو عربک میں رٹے رٹائی بول دیتے ہیں، مجھے نہیں لگتا وہ دعا ہے. اور دعا تو اصل وہی ہے جو آپ اپنی زبان میں ایک فیلنگ کے ساتھ کرتے ہو، ایک پراپر ایموشن جوڑ کے، ایک ایک لفظ کے ساتھ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے، تو وہ ہوتی ہے. بس میں یہی کہنا چاہ رہی تھی. جی آفاق، آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ نے ایڈ کرنا ہے کچھ؟ جی ایک بات بھی ہے ایک بیچ میں، دیکھیں 2 رائے ہمارے پاس. ایک تو ایک اس طرف انکلائنڈ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ نظر آ رہے تھے لوگوں کو، عام لوگوں کو بھی نظر آ رہے تھے، فزیکلی وہاں پہ موجود تھے. اور دوسری اس کے اپوزنگ ہے. میں اس دونوں میں سے کسی کی بھی بات نہیں کر رہا کہ یہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے، لیکن فرشتے تو اس کے علاوہ بھی ہمیں حدیث میں پتہ لگ چکا ہے کہ انسانی شکل میں پہلے یعنی کہ صحابہ نے دیکھے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ انسانی شکل میں آئے تھے، انہوں نے آ کے کچھ سوال کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ سب نے وہ واقعہ دیکھا تھا، اور یہ ویل رپورٹڈ چیز ہے. تو یہ اور غزوہ بدر میں ایک سے زیادہ فرشتوں کا فزیکلی نظر آ جانا لوگوں کو، میرے خیال میں شاید اتنی حیرانی کی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ شاید اگر حیرانی ہو تو اس بات پہ ہونی چاہیے کہ شیطان بذات خود انسانی شکل میں وہاں موجود تھا ان کے لشکر میں، اور اپنے اور بندے بھی لے کے آیا ہوا تھا ساتھ. تو یہ ایک بات تھی جس کی طرف میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا. اور باقی یہی ہے کہ ہم کلیئرلی تو اس پہ جو علماء ان کی آراء ہیں ان کو سامنے رکھیں، پھر ہی کوئی بات کی جا سکتی ہے کہ ہم اتنے کوئی علم نہیں رکھتے. بس یہی ہے. اور سچ ایک بات اور ہوئی کہ اگر وہ ان کو فزیکلی نظر آتے تھے اور پھر باہر جو ہے وہ لڑتے تھے فرشتوں کو دیکھنے کے باوجود، اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ لڑائی شروع ہو گئی بھی تھی. اس کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ہزار کے ہزار فرشتے ایک ساتھ نہیں اترے تھے، وہ اترے تھے رو بائی رو، یعنی کہ پہلے اس کی ایک لائن آئی، پھر اس کی دوسری لائن آئی، جس طرح اس کو کہا ہے کہ ون آفٹر دی جب آ رہی تھی تو ان کی قطار تھی جو ایک کے بعد ایک آ رہی. اب فار ایگزامپل اگر وہ 10 بھی تھی تو پہلے ہاتھ جب ان کی پہلی لائن آئی 100 بندے ایڈ ہوئے ہیں، تو یہ 1000 تھے اور وہ جو 413 ہو گئے، تو ابھی بھی ان کا پلڑا باقی ہے، پھر 100 اور بھی آ گئے تو بھی ان کا پلڑا باقی ہے. وہ میں بھی ایسی بات بھی ہو سکتی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ ان کے آنے کے باوجود زیادہ اسٹرانگ ہے. بس یہ کہنا تھا. جی بالکل، آپ کے سامنے جو آیا تھا نا، اگر آپ سامنے رکھیں، یہی ہے کہ انی ممدکم بی الف. تیمور نے کچھ ایڈ کرنا ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے. میں اس میں یہ صرف ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ اس میں سے نا آج کی زندگی کے لیے کیا اخذ کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر دعا مانگی، کیونکہ جاوید احمد گامدی صاحب اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسپیسیفک ٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے، اٹس اے اسپیشل تھنگ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسوسیٹڈ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور وہ اسلام کا سٹارٹ تھا، تو یہ ایک اسپیشل چیز ہوئی ہے. تو وہ اس کو کیٹیگرائز کر دیتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور وہ فرشتے اترے. تو آپ اس کو، کیونکہ آپ نے جو بھی چیز پڑھنی ہے وہ ثواب کے لیے نہیں، اس کو آپ نے آج کی دنیا میں کیسے اپلائی کرنا ہے وہ ہے امپورٹنٹ چیز نا. تو میں اپنا بتا دیتا ہوں کہ میں ان 2 سے 3 آیات کو کس طرح دیکھ رہا ہوں اپنے لیے. میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے، اللہ کی مدد آتی ہے، فرشتے آتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی جو ہے نا آپ ایفرٹ نہ کرو اور جو ہے نا آپ ساری چیزیں فرشتوں کے اوپر چھوڑ دو. میں نے ایک دفعہ مولانا طارق جمیل کو سنا تھا، میں اسکول میں تھا، شاید یونیورسٹی میں تھا،
تو مولانا طارق جمیل نے اپنا ایک واقعہ بتایا کہ انہوں نے پیپر کی تیاری نہیں کی ہوئی تھی، تو انہوں نے جو ہے اللہ کا نام لے کر جو ہے نا فزکس کی یا کیمسٹری کی کتاب کھولی، ان کی ویڈیو میں تھا، کتاب کھولی اور جو بھی پیپر میں جو بھی پیج تھا نا وہ انہوں نے پیج پڑھ لیا، ٹھیک ہے، اور وہ جا کے نا پھر سو گئے، اور کہتے ہیں کہ مجھے جب میں اٹھا انہوں نے کوئی 3 سے 4 جو ہیں وہ اس میں سے چیزیں پڑھی اور وہی آ گئے۔ اب آپ اس چیز کو اٹھا کر ایک لا رول بنا دو گے نا تو آپ پھر کبھی زندگی میں ایفرٹ خود سے نہیں کرو گے، ٹھیک ہے، کہ میں اللہ کا نام لے کر جو ہے ایک میجک کے طریقے پہ کتاب کھولوں گا اور جو ہے مجھے آخری دن میں جو مجھے چیزیں نظر آئیں گی اسی میں سے میں کر کے آ جاؤں گا۔ تو یہ جو ہے مولانا طارق جمیل کی ویڈیو کی بات ہے۔ میں اس کو کس طرح دیکھتا ہوں، میں ان آیات کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ آپ کو اپنا ایفرٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور مدد اللہ کی جو ہے نا وہ غائبانہ مدد ہوگی، آپ کو کہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی پروگرس دے دیں گے، کوئی ایسی اچیومنٹ دے دیں گے جہاں سے آپ کو تھوڑا سا بھروسہ ہوگا، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا تاکہ آپ مزید کام کر سکو، کیونکہ آپ جب بھی کوئی بڑا کام کرنے جاتے ہو تو آپ میں گھبراہٹ ہوتی ہے، اور جب گھبراہٹ ہوتی ہے تو انسان کا برین کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بتایا ہے جو آیت نمبر 10 تھی کہ تاکہ تم لوگوں کو اطمینان، دلوں کو اطمینان مل جائے، ٹھیک ہے، تو وہ دل کا اطمینان اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ چلو ایک بڑا کام ہے، تم ایک بڑا کام کرنے جا رہے ہو، تم سوچ رہے ہو کہ میں نے جو ہے جو پاکستان کے لیے خود سے جو ہے F-16 بنانا ہے، ٹھیک ہے، ہم نہیں بنا سکتے فار ایگزامپل، تم ایک بڑا کام کرنے جا رہے ہو، ایک بلینس آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہو، تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی انڈیکیشن دے دیں گے، چھوٹی چھوٹی سکسیس دے دیں گے، وہ آپ کی جو ہے اللہ کی مدد ہوگی، وہ اللہ کی نشانی ہوگی، کہیں سے آپ کو جس طرح چائنا سے مدد مل جائے گی یا کسی اور ایسے اسباب سے مدد مل جائے گی جو کہ آپ اس کو لے سکتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے مدد آ رہی ہے اور آپ اللہ کی طرف سے انڈیکیشن ہے کہ آپ یہ کام کرو۔ تو میں اس سینس میں ان 2 سے 3 آیات کو دیکھ رہا ہوں، میں نے بس یہ ایڈ کرنا تھا۔ جی بالکل صحیح، تیمور نے ریلیٹ کیا ہے۔ دیکھیں آپ کے سامنے نا جو آیات لکھی ہے نا، اگر آپ اس کا ٹیکسٹ بھی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انی ممدکم بألف من الملائکتی مردفین، یہ مردفین ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ 1000 فرشتے جو تھے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کے پیچھے رکھا تاکہ وہ مسلمانوں کے پیچھے سے تقویت دیں، ٹھیک ہے، ان کے قدموں کو جمائیں۔ اس کے بارے میں حضرت علی کا ایک قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غزوہ بدر کے موقع پہ نا یہ بتایا گیا تھا کہ آپ میں سے ایک کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام ہے، دوسرے کے ساتھ میکائیل علیہ السلام ہے، ایک کے ساتھ اسرافیل علیہ السلام ہے، موجود ہیں جنگ بدر میں، ٹھیک ہے، جنگ میں موجود ہیں، تو آپ کی صف میں موجود ہیں، اور پھر تیسرے آسمان کی فوجیں بھی جو ہیں وہ ان کو بتایا گیا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہیں وہ آئی ہیں۔ تو بالکل تیمور کی بات جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہترین نصیحت ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیں فرشتے نظر آئیں یا ہمیں نظر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں پتہ چل رہی ہوتی ہے، ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ آپ کو آپ کے اپنے گھر والے ہی بتا رہے ہوں گے کہ کوئی بھی کام ان کا بگڑتے بگڑتے کیسے بن گیا اور بنتے بنتے کیسے بگڑ گیا، یہ آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ لوگ خود بتاتے ہیں، کیس اسٹڈیز آپ کے سامنے ہوتی ہیں، خود اپنے ریفلیکشنز لوگ دے رہے ہوتے ہیں، بھئی میں یہ کام کر رہا تھا، میں تو مرتے مرتے بچاؤں، میرا ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا، جیسے تیمور نے شاید یا آفاق نے کس نے بتایا کہ وہ ایک واقعہ کہ بھئی کسی نے دھکا دیا کہ تم ٹرک کے نیچے آنے لگے تھے، اور واقعی لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ بھئی میں کھڑا ہوا تھا، اور بلکہ میں ایک جگہ نا، بلکہ میں نے کسی سیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اور دوسری آڈینس کے ساتھ کہ میں ایک ریل دیکھ رہی ہے، وہ چائنیز تھا شاید کوئی، تو وہ ہوا کیا کہ ایک نا گٹر کا ڈھکنا کھلا ہوا تھا، تو وہ سگنل کراس کرنے کے لیے جو تھا نا ویٹ کر رہا تھا، تو کیا ہوا کہ اس نے نا دیکھا کہ ایک موٹر سائیکل گزری ہے، سگنل جہاں سے کھلا ہوا تھا گرین تھا، تو وہ جو گٹر کھلا ہوا تھا وہاں سے وہ ٹرپ ہوا یا جو بھی ہوا تو گرا اور وہ آگے چلا گیا، تو وہ جو چائنیز کھڑا ہوا تھا نا سگنل کراس کرنے کے لیے، تو اس نے گٹر کا ڈھکنا لگا دیا، تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا وہ، جس سے لوگ ٹرپ ہو رہے تھے، وہ جیسی وہ لگانے کے لیے ہٹا ہے نا، جو جس پول پہ وہ کھڑا ہوا تھا سگنل پہ، وہ وہیں گرا کے، تو وہ بچ گیا چائنیز، کیونکہ وہاں سے ہلا اور اس نے جا کے گٹر کا ڈھکنا لگایا۔ تو اس کے نیچے نا کہ جس نے بھی پوسٹ ڈالی تھی تو انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا پھر کیسے مدد کرتے ہیں، کہ ہم کسی کی مدد میں لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیسے کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں چونکہ نظر نہیں نہ آ رہا ہوتا کہ ہماری مدد ہو رہی ہے، ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے ہم نے مدد کی ہے، ہم نے تو کسی کو احسان کر دیا، ہمارے مسئلے جو حل ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو تیمور نے بتایا نا، اس کی آیت سامنے لکھی ہے، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد ہے ہی نہیں صرف اللہ کے علاوہ۔ یہ فرشتوں کو مت سمجھو کہ فرشتوں نے آ کے تمہیں جتوائے، وما جعلہ اللہ، جیسے تیمور نے بتایا نا، وہ یہی الفاظ بالکل قرآن کے بولے انہوں نے کہ اس کو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے الا بشرا،
ٹھیک ہے. اور جعلہ کا میں نے روٹ ورڈ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، جعلی سے نکلا ہے. جعلی کا مطلب ہوتا ہے لک الائک، سیم، اس کی کاپی بنانا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، میں نے بنا دیا، کس نے؟ اللہ نے بنا دیا، إِلَّا بُشْرَى، اس کو ایک خوشخبری بنا دیا تمہارے لیے، ایک نصرت بنا دیا کہ اچھا میری مدد ہو گئی. جیسے ہم کوئی کام کر رہے ہوں، ایک دم کوئی آ کے ہمارے ساتھ ہاتھ بٹانا شروع کر دے تو خوشی سی ہوتی ہے نا دل میں کہ اچھا چلو ایک سے دو ہو گئے ہم. اور وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور یہ ہمارے اطمینان قلب کے لیے ضروری تھا. کیونکہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں نا اور ہم بجھے ہوئے سے ہوں، یا ہمیں لگ رہا ہو کہ نہیں پتہ نہیں کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو ہم کہیں بھی بیٹھے ہوئے نا ہمارا دل اداس ہی رہتا ہے، ہم گھبرائے ہوئے ہی رہتے ہیں، ہمیں فیل نہیں ہو رہی ہوتی. تو وہ جو دل کا اطمینان ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ جو کنڈیشنز ہیں، بشرا تطمئن بھی قلوبکم، یہ ضروری تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ جو تیمور کی بات ہے نا اس پہ آپ یہ نوٹ کریں کہ ومن نصر الا من عند اللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرشتوں پہ نہیں کاؤنٹ، یو کین ناٹ کاؤنٹ آن فرشتہ کہ انہوں نے آ کے جتا دیا. جو ہم یہ کہتے ہیں کہ کتنے فرشتے تھے، نظر آ رہے تھے کہ نہیں آ رہے تھے. اور میں سے آفاق نے جو سوال کیا تھا، تو آفاق یہ تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ بنی اسرائیل کے اوپر تو پے در پہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نازل کرتے تھے، منو سلوا اترتا تھا، بادلوں کا سایہ ہوتا تھا، تب بھی وہ ایمان نہیں لے کر آئے. کہاں یہ کہ فرشتے اتر کے مارے اور یہ لوگ ایمان لے آئے. جیسے ثنا نے چیٹ میں ہمیں بتایا ہے کہ شاقو جو ہے ان کی یہ کیٹیگری ان کو بتائی گئی ہے. اچھا کوئی بول رہا ہے شاید. اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ تم لوگوں کو مدد آئے گی، تو اسی طرح کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیثیں بھی فیوچر کی بتا دی تھی، واقعات بتا دی تھی کہ غزوہ ہند ہوگا، یا جو ہے عرب آپس میں لڑیں گے کہ کون بڑی سے بڑی بلڈنگ بنا سکتا ہے. تو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے یہی ملتا ہے کہ آپ کو دل کو سکون ملے، اطمینان ملے کہ یہ بشارتیں تھیں وہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں. تو آپ کے سامنے جو ایک ورلڈ پاور کھڑی ہے اور دنیا جو ہے ٹوٹل ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے، تو آپ کو ایک اطمینان قلب مل جائے. تو یہ جو ہے نا آپ کے بیسیکلی دل کے لیے ہی ہے، آپ کے دل کو سکون مل جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں پڑھ کے. اور یہ بھی وہ اس ٹائم کی بشارت تھی، اس میں ٹائم کم تھا، 1 سے 2 دن میں وہ ہو جانی تھی، ہمارے میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہے. تو ہم اس طرح جو ہے اپنے آپ کو اسٹیبل کر سکتے ہیں، ذہن کو یا گھبراہٹ سے اپنے آپ کو باہر نکال سکتے ہیں فیوچر کی جو ہے احادیثیں وغیرہ پڑھ کے. چلیں بالکل، جزاک اللہ خیر. اب ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آگے آیت پہ پڑھتے ہیں، یا ہم اسی آیت پہ آج کر لیتے ہیں اور ہم نیکسٹ ویک جو ہے اور آگے آیات پہ ڈسکشن کر لیں گے. کیونکہ مقصد یہ ہے کہ کسی ایک پوائنٹ پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ یہاں بھی ہمیں بتا رہے ہیں نا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، کیا آپ کے دل کا اطمینان ہو گیا ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی اور ہمیں اس پہ انویسٹیگیٹ کرنا ہے اور ہمیں اس کو ڈسکس کرنا ہے. مقصد یہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ جو بھی کا لفظ استعمال کیا ہے نا کہ کس کے ساتھ تطمئن قلوبہم ہے، یہ آپ غور و فکر کریں. جی آفاق آپ کا ہینڈ ریز ہے، اور سماپ کا بھی ہینڈ ریز ہے. جی آفاق پہلے آپ بولیں پھر سماپ. نہیں میں نے اس کو ہٹا دیا. سماپ آپ نے ایڈ کرنا ہے کچھ؟ آپ کا بھی ہینڈ ریز ہے. نہیں بس آئی تھنک بائی مسٹیک ہو گیا. ٹھیک ہے چلیں، سعد نے کچھ ایڈ کرنا ہے اس میں مزید؟ ایک چیز تھی جس طرح ہمارے پاس کافی ہم لوگوں نے شاید سنے بھی ہوں، کافی لوگ ڈیتھ بیڈ پہ ہوتے ہیں یا بہت زیادہ عمر میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ لوگ بچ جاتے ہیں، یا کسی بہت بڑی مہلک بیماری سے لوگ بچ کے نکل آتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کہیں نہ کہیں مدد ہوتی ہے، یا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس میں ان کے لیے بیماری بھی کہہ لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، اور صحت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے. اور جس طرح اس معاملے میں ہم دیکھ رہے تھے ابھی کافی ساری ڈسکشن جس طرح سے ہم نے کی، تو وہ چیزیں سعد میں ڈسٹورشن ہو رہی ہے آپ کی. ابھی بھی ہے کہ یا نہیں نہیں اب نہیں ہے. سمجھ نہیں آتی، میں اسی جگہ پہ ہوتا ہوں، بس تھوڑا سا راؤٹ ہو جاتا ٹھیک ہو جاتی ہے. چلیں، تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ بیماری کے حوالے سے یا کچھ بھی حوالے سے جس طرح سے تیمور نے بتایا، اس طرح کافی سارے واقعات ہوتے ہیں انسانوں کی زندگی میں، بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بندے کو لگتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی، یا کوئی چیز جس طرح درمیان میں آڑے آ گئی جس نے آ کے آپ کے خلاف چیزیں روک لی. تو مینلی تو وہی بات ہے کہ جس طریقے سے اس حوالے سے دعائیں ہو گئیں، اذکار ہو گئے، یہ چیزیں ہمارے پاس یہ ساری چیزیں جو ہیں ہیلپ اراؤنڈ کر رہی ہوتی ہیں ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو ہے شیطان کے جو ہے وار ہیں ان سے بچنے کے لیے. تو وہ ظاہری بات ہے، ایک تو شیطان کے وار ہو گئے، اس کے علاوہ جس طرح ظاہری بات ہے کہ کفار ہو گئے یا کفار کے علاوہ بھی ہو گئے، تو جو بھی لوگ ہو گئے، تو اور یہ چیزیں ہیں اس کے اندر. اور اس کو
جو ہے آج کے دور میں جس طریقے سے اگر ہم ابھی کی جس طرح جنگ کی ہم بات کر رہے ہیں، چلیں ہماری تو جنگ کہیں نہ کہیں ختم ہو گئی، نہیں ختم ہوئی، وہ ایک الگ ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، جب کچھ ہوگا فیوچر میں تو پتہ لگے گا کہ ہاں ہماری جنگ ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ لیکن اگر ہم اسی کو غزہ کے لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کریں تو وہ ایک بہت زیادہ چیز ہے کہ بھئی ہاں وہ اللہ تعالیٰ سے ہر ٹائم مدد مانگ رہے ہیں، اور وہ بھی اسی طریقے سے نمبر میں کم ہے، لیکن وہی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے جو ہے اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور اس میں اپنی جانیں بھی دے رہے ہیں اور سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں کے سامنے وہ کہہ لیں آہنی دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں کسی حد تک، جو کہ ہم نے اپنے ایک مشن کا نام رکھا تھا اس دفعہ۔ تو البتہ تو آہنی دیوار تو فلسطین والے آئیں گے، ہم نے کیا آہنی دیوار ابھی تک بنے، ہم تو جتنے بھی ہم نے ایفرٹ ڈال سکتے تھے بہتر ڈالی ہے، ظاہری بات ہے، اور ایک دشمن پہ اپنی دھاک بٹھائی ہے ضرور، لیکن وہی بات ہے کہ اگلے دشمن کے اگلے اقدامات بھی نظر آ رہے ہیں آہستہ آہستہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، جزاک اللہ خیر۔ بس یہاں پہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آیت جو ہمیں بتا رہے ہیں وما جعلہ اللہ، اس کا مطلب ہے نہیں میں نے بنایا اس کو الا بشرا، یہ خوشخبری ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے لیے خوشخبری ہونی چاہیے۔ مشکل حالات میں ہمارے پاس اللہ کی جب یسر آتا ہے نا تو وہ خوشخبری بن سکتا ہے، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تو یہ جو بِهِ ہے نا اس کا مطلب ہے کہ اطمینان دے دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو۔ تو یہاں پہ اسکالرس کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے، کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس قرآن کو ہمارے لیے ہمارے دلوں کے لیے مضبوطی کا باعث بناتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمارا دل اطمینان میں ہوتا ہے، سورہ آل عمران میں بھی ایکچولی اس واقعے کا پورا ذکر ہے، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بِہِ کو پہلے استعمال کیا، یہاں پہ بِہِ بعد میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیان جب یہ کیا گیا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں آیات میں، سورہ آل عمران میں بھی اور سورہ الانفال میں بھی، تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تو یہاں بِہِ سے مراد ہے قرآن، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس قرآن کے ساتھ ایسے دل کا حال بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو مطمئن ہے۔ مومن کا جو دل ہوتا ہے نا وہ ایکچولی ہوتا ہی مطمئن ہے، نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، اور یہ قرآن کے پڑھنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انسان کو زندگی میں کسی بھی چیز کو ہیلپ کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے دل کو اطمینان نصیب ہو جائے۔ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور یا میں پڑھ رہی ہوں تو یا آپ پڑھ رہے ہیں قرآن، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ گول ہونا چاہیے ہمارا کہ میرا دل اس سے مطمئن ہو جائے، میرا نفس مطمئنہ ہو جائے، تاکہ جب میں مروں، کبھی بھی موت آ سکتی ہے نا کسی بھی مومن کو، تو جب وہ مرے تو اچیو کیا کرنا ہے گول، کہ مرنے سے پہلے دل کی جو بے چینیاں ہیں، وہ حسد ہے، نفرت ہے، بغض ہے، یا ہمیں غم ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا خوف ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہمارے اوپر گھیرا ڈالے رکھتی ہیں، تو ان سب کو ایکچولی ہٹانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ مقصد کیا ہے، اس کو میں نے کیا بنایا تمہارے لیے، کہ تمہارے دل سے یہ سب چیزیں خوف وغیرہ سب ہٹ جائے، اور یہ کسی سچویشن میں بھی ہو سکتا ہے، خاص طور پہ قرآن میں نے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اسی آیت کو آل عمران میں قرآن سے ریفر کرتے ہیں۔ تو جب فرشتہ آئے گا موت کے وقت تو کیا کہے گا، وہ نفس مطمئنہ کو کیسے پکارے گا، وہ جب میرے دل میں اطمینان ہی نہیں ہے، مجھے خوف ہی جو میری جان نہیں چھوڑ رہا۔ تو اپنے دل کے اوپر سے نا نگاہ نہ ہٹایا کریں۔ اسکالرز میں آپ کو اس کا ایک ٹوٹکا بتا دیتی ہوں، اسکالرز جو ہے نا اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ مسلسل نا اپنا جائزہ لیا کریں۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نفس مطمئنہ کو کیسے جو ہے نا اس پہ نظر ڈالی جائے، تو 3 چیزیں بتاتے ہیں، کہ ایک ہوتا ہے مراقبہ، واچ کرنا اپنے دل کو، ٹھیک ہے، کہ میرا دل اس وقت کس کنڈیشن میں ہے، میرا دل مطمئن ہے کہ نہیں ہے۔ پھر دوسری کیٹیگری ہوتی ہے محاسبہ، پہلا ہو گیا مراقبہ کہ اس کو واچ کرنا، دوسری کیٹیگری آتی ہے محاسبہ کہ حساب کر لینا کہ ایسا کیوں ہوا، میرے دل کے اوپر نظر رہے کہ میرا دل مطمئن ہے کہ نہیں ہے، نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، میں نے ایسا کیا کیا، کون سی غلطی کر لی، کون سا غلط کام کر لیا کہ میری سوچ بگڑی، میں نے کوئی منہ سے ایسی بات نکالی، میں نے کون سا گناہ کیا کہ میرے دل کے اندر کوئی ایسی بے قراری آ گئی کہ میں شروع سے پکڑ لوں اس کو کہ نہیں نہیں اب یہ میرے دل میں بگاڑ آنا شروع ہو گیا۔ اور تیسری چیز اسکالرس کہتے ہیں کہ مراقبہ، محاسبہ، اور تیسری چیز ہے مجاہدہ، ٹھیک ہے، پھر جہد شروع ہوتی ہے، پھر جہاد شروع ہوتا ہے انسان کا۔ تو یہ 3 لفظ یاد رکھیں کہ مراقبہ، محاسبہ، مجاہدہ، پہلے واچ کرنا ہے، پھر محاسبہ کرنا ہے، پھر حساب کتاب لینا ہے، پھر اپنے اس کو جنگ کرنی ہے اپنے نفس کے ساتھ کہ نہیں اب مجھے نا میری فجر نہیں ہو رہی، یا میری فجر اچھی نہیں ہو رہی، یا میں جھوٹ نہیں بول پا رہا، میں سود سے نہیں بچ پا رہا، میں لڑکیوں کو تاڑنے سے نہیں بچ پا رہا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ چلے گا، اچھا میوزک سن لیتا ہوں، میں کسی کو منع نہیں کرتا ہوں برے کام سے، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن بتاتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا وہ آپ کا دل اطمینان کی حالت میں واپس لے جاتا ہے۔
اس کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے. تو بہرحال یہ آل عمران سے اس کو ریلیٹ کریں گے، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو آگے بھی اس کو کنٹینیو کریں گے. پھر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بشرا کے ساتھ فرمایا خوشخبری. تو یہ اطمینان قلب کا باعث بھی تھا اور خوشخبری بھی تھی کہ جو ہمارا نفس ہے نا اس کو خوشیاں بھی چاہیے ہوتی ہیں. ہم خوش ہو کے بھی جو ہے نا کسی چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نا ہماری وہ جاگ جاتی ہے ایفرٹ. آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دم پتہ چلتا ہے گھر میں شادی ہے بہن کی، تو خوشی ہوتی ہے نا کہ اچھا، تو ایک دم آپ کی انرجی آ جاتی ہے. آپ آفس سے چھٹیاں لے لیتے ہیں، پھر آپ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ٹینٹ لگواتے ہیں گلیوں میں اور کھانا لگا بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کا دل نہیں ہو کہ کسی ایسی شادی میں آپ کا دل نہیں ہو کرنے کو، تو آپ دیکھیں کتنا آپ کو مشکل لگے گا اٹھنا، اس کے لیے کوئی بھاگ دوڑ کرنا. یا دعوت ہو گھر میں تو آپ کی امی کہیں کہ بھئی یہ ایک دعوت کرنی ہے، ذرا سے یہ ایفرٹس کرنی ہے، تو جن کو تو خوشی ہوگی نا اس دعوت سے کہ اچھا بڑے فیوریٹ میرے لوگ آ رہے ہیں، میری مرضی کی کوئی کام ہو رہا ہے، تو بھاگ دوڑ کریں گے ہم. لیکن اگر ہمارا اس میں دل نہیں ہوگا، خوشی نہیں ہوگی، تو ہمارے اندر انرجی نہیں آئے گی. تو یہ بشرا جو ہے نا ایکچولی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ خوشخبری دے دی کہ اچھا ہمیشہ فرشتے لگ گئے. یعنی صحابہ کرام کو ایک انرجی ملی. ایسا نہیں ہے کہ وہ بیٹھ گئے چلو بھائی اب آپ کام کرو، آپ تو کوئی سپر نیچرل اور کوئی ایلینز آ گئے ہو، آپ لوگ ایفرٹ کرو، ہم بیٹھ جاتے ہیں. نہیں، تیمور نے جس طریقے سے بات رکھی وہ بالکل ایسا ہی تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ ان کی ایفرٹس نہیں تھی. صحابہ کرام کو خوشی مل گئی. کسی کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے ہمیں، ہمارے گھر میں کوئی ایسا انسان آ رہا ہو جس کو دیکھ کے ہمیں خوشی ہو رہی ہو، تو ہماری انرجی کا لیول دیکھا کریں کیا ہو جاتا ہے. تو یہ انرجی کا لیول تھا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. تو بہرحال ہم یہاں پہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو، چونکہ ٹائم ہمارا اوور ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آگے بتا رہے ہیں کہ یہ جو فرشتے ہیں نا، یہ مدد اللہ کی طرف سے آئی ہے، فرشتوں کی طرف سے نہیں آئی ہے مدد. فرشتوں نے مدد نہیں کی ہے، اللہ نے مدد کی ہے. اگر اللہ مدد نہ کرتا تو فرشتے کچھ نہیں کر سکتے تھے. وہ چاہتا تو فرشتوں کے بغیر بھی ہماری مدد کر سکتا تھا، تو تمہیں کامیاب کر دیتا. تمہیں اسباب کی بجائے مسبب الاسباب جو ہے نا اس پہ بھروسہ جو ہے وہ کرنا چاہیے. ہمارا ایکچولی مزاج یہ بن گیا ہے، نفسیات یہ بن گئی کہ ہم اسباب پہ بھروسہ کرتے ہیں. یہ ہوگا تو ہوگا، ویزا لگے گا تو ہم کچھ کمائیں گے، کوئی گھر بنا لیں گے، کوئی شادیاں کر لیں گے، کوئی کینیڈا آسٹریلیا جائیں، ہے نا. ہمیں سبب پہ بڑا ہمیں ہوتا ہے کہ ریسورسز یا، لیکن مسبب الاسباب جو ہوتا ہے نا اس پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہوتا. تو اسباب کی بجائے کس پہ کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ، کہ اس نے ہی سبب پیدا کرنا ہے میرے لیے، اسی پہ مجھے بھروسہ ہے. یہاں پہ ہمارے لیے بہترین سبق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ عزیز حکیم ہے، میں ہوں عزیز. اور یہ جو اللہ تعالیٰ اپنے ایٹریبیوٹ بتا رہے ہیں نا، یہی بتا رہے ہیں کہ یہ کچھ چیزیں ہمیں امپاسبل لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے لیے تو امپاسبل نہیں ہے. اللہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، عزیز ہے، وہ پاورفل ہے، اور حکیم بھی ہے. وہ ہمارے لیے اسٹریٹجیکلی پلان کر رہا ہے. اس نے پلان کیا ہے، کوئی اسٹرکچر بنایا ہے ہمیں کسی طریقے سے کچھ نکالنے کے لیے کہ ہم یہاں سے نکلیں اور انرجی حاصل کریں، خوشیاں حاصل کریں. دیکھیں ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ہمیں ایسی مل جاتی ہیں، ابو آئیں گے آ کے کہیں گے بھائی یہ لو تمہارے لیے جو ہے نا میں یہ ایک چیز لے کر آئی ہوں. ہمیں خوشی ہوتی تھوڑی دیر کے لیے. ایک ہوتا ہے کہ اچھا تم جو ہو نا نمبر اچھے لے کر آؤ گی تو تمہیں میں آئی فون دلاؤں گا. تو وہ جو ایک خوشی ہوتی ہے، ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ اچھا چلو ہم محنت کریں. اور پھر ہو سکتا ہے ہم محنت کریں اور ہم اچھے نمبر نہ آئے، تب بھی ابو لا کے ایک ہمیں کہیں کہ اچھا چلو تمہیں میں کل سرپرائز دوں گا. تو وہ جو خوشی کے لمحے ہوتے ہیں نا وہ بڑھ جاتے ہیں. ورنہ تو ایک دن کوئی چیز آ جائے اور ہمیں مل جائے تو وہ خوشی آدھے گھنٹے کی ہوگی، لیکن کوئی ایک مہینے سے پہلے ہمیں کہہ رہا ہو کہ یہ کرو گی یا شادی ہونے والی ہے تو ہم تمہیں گولڈ کا سیٹ دیں گے، تمہیں منہ دکھائی ملے گی، تو وہ خوشی الگ ہی ہوتی ہے نا. تو اس کو ایسے سمجھیں اپنی زندگیوں میں، اس چیز کو ریلیٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ آیات ہیں. بلکہ میں تو یہ ریکویسٹ بھی کروں گی کہ ایک ایک آیت کو لے کے چلے. سورہ الانفال ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کو 5 4 آیتوں کو ایک ساتھ ہی ہم کر لیں، بلکہ ایک ایک آیت اتنی بہترین ہے کہ چونکہ ہم اسی کنڈیشن میں ہیں، ہم غزوہ بدر والی حالت میں ہی ہیں. ہم بہت کم رہ گئے ہیں، ایمان والے تو بہت ہی کم رہ گئے ہیں، ہمت والے تو بہت ہی کم رہ گئے ہیں. دشمنوں کے پاس وہی پاور ہے، دشمن بلکہ اپنوں میں ہی دشمنی اتنی بیٹھ گئی ہے کہ آپس میں ہی دشمنی ہو گئی ہے. تو اس کو ریوائیو کر لیں گے دوبارہ سے. تو طلحہ حسین نے ہینڈ ریز کی ہے. کچھ ایڈ کرنا ہے طلحہ نے؟ تو بہرحال ہم یہ حالت سبحان اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ اگر جس کی مدد کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہی کامیاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہی مسبب الاسباب ہے، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے. کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو مدد کر دیتا ہے، کسی کو نہیں مدد کرنا چاہتا تو اس کی مدد نہیں کرتا. کوئی غلبہ حاصل کر ہی نہیں سکتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ، چاہے تعداد کتنی کیوں نہ ہو، کتنی زیادہ ہو یا کتنی کم ہو، اللہ اگر چاہے گا تو مدد کر دے گا. تو اس لیے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ جو معاملات ہیں، فیصلے جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے کس کے ساتھ مدد دینی ہے، کس کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، یہ حکمت سے خالی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فیوریٹزم کر رہے ہیں، نیپوٹزم چل رہے ہیں کہ نہیں یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے تو فلاں کی قوم ہے تو میں مدد کروں. نہیں، بلکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہماری کم عقلی ہے کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس طرح ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس کی مدد کر رہے ہیں، اسی کو نوازے جا رہے ہیں، اسی کی دیکھو اس کی شادی بھی ہو گئی، اس کا گھر بھی بن گیا، اس کے سب کچھ ہو گیا، ہمیں نہیں کچھ کر رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے ہر چیز میں. اگر ہمیں یہ العزیز الحکیم سمجھ آ جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ ایٹریبیوٹ، تو ہمیں پھر کوئی مسئلہ ہی نہ رہے.
بلکہ ہمیں خوشی ہو کہ اچھا کوئی ہمارے لیے پلاننگ ہو رہی ہے، کوئی ہمیں بھی تکلیف میں رکھا جا رہا ہے، کوئی مجھے بھی اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں کسی چیز سے، تاکہ کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمارے لیے بشرا، کیا میرے دل میں خوشی ہے، کیا میرے دل میں اطمینان ہے، یہ ہر سچویشن میں سوچا کریں. جب بھی کوئی سچویشن ایسی آئے نا کرٹیکل، کوئی تکلیف دے اور کوئی ایسی سچویشن آئے جس میں آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، تو اس سچویشن میں دیکھا کریں مدد کیسے اتاری اللہ نے، مدد کیسے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، مجھے کیا سکھانا چاہ رہے ہیں، مجھے کیا بتانا چاہ رہے ہیں، مجھے کیوں بے بسی محسوس ہو رہی ہے. ان کو غور و فکر کیا کریں، اس سے خوشی محسوس کیا کریں، اچھا چلو میں نے اس سے سیکھ لیا کچھ. اور پھر ولی سچ میں ان بھی قلوبکم، تو یہ بھی جو ہے یہاں پہ سورہ آل عمران سے اس کو اگر آپ اس کو ریفر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ ایکچولی بتا رہے تھے. اور پھر آگے والی جو آیات ہے وہ ایک الگ ڈیٹیل ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ میں ابھی چاہ رہی ہوں کہ ابھی ہم نہ کریں، کیونکہ وہ ایک الگ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جس طریقے سے اس کو بتاتے ہیں نا کہ یہ بارش جو تھی، اگر آپ دیکھیں نا تو بارش آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے نا اس کے لیے رقیہ کے لیے، یا آپ کے اگر آپ بہت زیادہ نجاست میں ہوں، گندی سوچ میں ہوں، تو یہ آپ کے لیے نا بارش کا پانی برکتوں والا ہوتا ہے. یہ آپ زمین کا پانی استعمال کریں اور آسمان کا پانی استعمال کریں، دونوں میں فرق آئے گا. صحیح ہے، یعنی کہ آپ آسمان سے اترا ہوا ڈائریکٹ پانی، اس کے ساتھ کچھ، کیونکہ اللہ کی رحمت ہے نا آسمان کا پانی بارش، تو وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. زمین سے ہم پانی جو پی رہے ہوتے ہیں اس کے اثرات اور ہوتے ہیں، اس میں بھی آب زمزم ایک الگ ہی کیٹیگری رکھتا ہے. تو ہمارے پاس جو بارش کا پانی ہے وہ ہمارے لیے کام پیوریفیکیشن کا ہے. تو اسٹریسفل سچویشن میں یہ جو رین تھی نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کورٹیسول، سیروٹونن، ڈراؤزنس، میلیٹونن، یہ ساری آپ سوچیں یہ جو ہم ابھی دوائیاں کھاتے ہیں اپنے سکون کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس بارش میں اتاری تھی. اور آج کل لٹرلی یہ کیمیکلز آپ کو نظر آئیں گے اس بارش کے ساتھ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سارے کے سارے کیمیکلز دیے. اس کو میں آج ڈسکس نہیں کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو ہم جو ہے نا نیکسٹ ویک ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ والی جو پرسنلی مجھے بڑی میری پسندیدہ ہے. میں نے جب یہ جب ارلی فرسٹ ٹائم یہ پڑھی تھی آیت یہ والی، یا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء، کہ اللہ تعالیٰ نے نیب پاور نیب دی اور بارش دی، یعنی کہ ایک بیس، یعنی کہ شاور لیا نا، شاور سارٹ آف. تو میرے استاد جو مجھے سکھا رہے تھے نا، انہوں نے بتایا کہ یہ نا ابھی بھی پریکٹیکل ہے چیزیں. کبھی بھی آپ اسٹریسفل سچویشن میں ہوں اور آپ فوبیا ہو آپ کو کسی چیز کا، آپ کو کوئی خوف آ رہا ہو کسی بھی سچویشن سے، کمزوری نہ ہو، خوف ہو، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے. کیونکہ مسلمان یہاں پہ کمزور نہیں تھے، خوف زدہ تھے. اب خوف زدہ سے مطلب یہ تھا کہ اچھا ہم پتہ نہیں کیسے ہوگا، اگر کمزور ہوتے تو یہاں پہ کبھی بھی نہ ہوتے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو خیر ہم نیکسٹ ویک کریں گے. لیکن انہوں نے ہمیں تب جب بتایا ہماری کلاس میں نا، تو انہوں نے بتایا کہ جب بھی سچویشن آئے نا تو آپ نے نیپ لے لینی ہے اور آپ نے نا ایک شاور لے لینا ہے. تو اس کے بعد سے آج تک اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسی اسٹریسفل سچویشن میں ہوتی ہوں، یا ایگزامس، جب اس کے بعد پڑھائی اپنی کنٹینیو کی، یا جو بھی چیزیں اپنی زندگی میں ایسے سچویشن آتی رہی ہیں کہ انسان بہت زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے، اسٹریسفل ہوتا ہے، اسباب پہ کمی لگ رہی ہوتی ہے، تو ایک نیپ لے لینا کہ اچھا بس سوچنا نہیں ہے. اب اپنی میں مینٹل ہیلتھ خراب نہ کروں، میں فزیکل ہیلتھ خراب نہ کروں کہ بس سوچے جا رہی ہوں کیا سے ہوگا، کیسے اس کو فون کھڑکاؤں، کچھ نہیں کرتی ہوں میں ایک نیپ لے لیتی ہوں، پاور نیپ. صحیح ہے. اور وہ ہوتا بھی اتنی اسٹریس میں ہوتے ہیں نا کہ بس اذکار کرتے اور آپ بہت زیادہ سچویشن ایسی ہوتی ہے تو آپ کے دو چار آنسو نکل بھی آتے ہیں. تو آنسو جب آپ رو رہے ہوتے ہیں نا، تو جیسے بچے کو بھی آپ دیکھیں بہت رو رہا ہوتا ہے تو وہ روتے روتے سو جاتا ہے، تو آپ کے آنسو جو نکلتے ہیں نا وہ بھی آپ کو نیند کی طرف لے جاتے ہیں. تو چونکہ وہ اسٹریس میں ہوتا ہے بچہ یا بڑا بھی، تو جب میں نیپ لیتی ہوں، پاور نیپ، اور وہ نیپ آدھے 15-20 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہوتی، اور پھر اس کے بعد میں شاور لیتی ہوں، تو آپ یقین کریں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں. تو یہ ٹپ آپ ذرا اپنی زندگیوں میں بنائیں کہ آپ کو گھر سے باہر جانا ہو کسی کام کے لیے اور آپ تو آپ جتنا یہ دونوں ٹوٹکے استعمال کریں گے نا، آپ کو لگے گا اللہ تعالیٰ نے آیت آپ کے لیے اتاری ہے. آج تک مجھے یہ دونوں ٹپس جو ہے نا، یہ ابھی تک میرے لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پریکٹیکل رکھی ہوئی ہیں، اور میں ان سے اتنا فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہوں کہ ایک پاور نیپ لے لی اور ایک جو ہے وہ آپ شاور لے لیں. صحیح ہے. تو یہ شاور خیر ہم بارش کا پانی تو خیر الگ ہی اثر ہے نا، اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارش کے پانی میں جو رحمتیں رکھی ہیں نا، وہ ایکچولی ہمارے خوف، ہماری گندگی کو دور، کیونکہ رجز الشیطان اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ. تو ہمارے ہم جو رقیہ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے لیے بھی آتا ہے کہ بارش کا پانی استعمال کریں. وہ تبھی ہوتا ہے جب شیطان ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے. تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں رقیہ ہو جائے ہم پہ، بس یہ اس سے ہم بچ جائیں، حالانکہ شیطان ایکچولی ہوتا ہے. تو شیطان سے بچنا، شیطان سے بچنے کے لیے یہ پانی تو ہے ہی لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں. شیطان کو کنٹرول دیا ہی کیوں ہے میں نے اپنی زندگی میں، کہ وہ میرے اوپر جو ہے وہ اتنا کنٹرول رکھ لے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں میں جو ہے وہ مس آؤٹ کر رہی ہوں اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے، اپنی عبادات سے، اپنی ڈیوٹیز سے، اپنی رسپانسبلٹیز سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو میرا کنیکشن ہے اس سے. لیکن اب بدری مسلمان آپ سوچیں، ان کے اللہ تعالیٰ یہ والا معاملہ کر رہے ہیں رقیہ کا. تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے بھی بدری صحابے والے تو ایک عزم لینا ہے نا، وہ والے اخلاق تو اپنانے ہیں نا، تبھی جا کے یہ بارش کا پانی اثر کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا. لیتی رہوں میں بارش کا پانی جمع کر کے خوب اپنے اوپر برساتی رہوں کہ میرے اوپر رقیہ ہو جائے، کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بدری صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کی ہے.
تو اینی ویز یہ والی آیت جو ہے نا اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم. اگر آپ کو طہارت نہیں مل رہی ہے نا پانی سے تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہے بارشوں میں اور جا کے شاور لینے کا. آپ نے طہارت حاصل کرنی ہے اور شیطان کو دور کرنا ہے, اپنے دلوں کو مضبوط کرنا ہے اور اپنے قدم دلوں کو بھی مضبوط کرنا ہے, باندھ لینا ہے, اور یثبت بہ الاقدام. اور آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جمع کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے, قلوبکم, اقدام, یہ سارے, اس کا مطلب ہے کہ یہ اکیلے بندے کا کام نہیں ہے. یہ میں کسی بھی دین کے کام کو نا اکیلے طور پہ نہیں لے سکتی. یہ لے سکتی ہوں میں پرسنلی کہ چلو ٹھیک ہے میرا کوئی پرسنل مسئلہ ہے تو میں اس کے لیے یہ والی آیت کر لوں, لیکن دین کا کام نا ہم مل کے ہی کریں گے. ہم سب کو ان آیت پہ غور و فکر کرنا ہے. اگر تو تیمور, سعد, سیماب, ثنا, طلحہ, آفاق, ارے ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہے نا تو میرے اکیلے ان چیزوں کو سمجھنے سے وہ فائدہ نہیں ہوگا. فرشتے نہیں اتریں گے, پھر اتریں گے لیکن ظاہر ہے ایک ٹیم ورک چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا, تھرو آؤٹ, کم از یغشیکم, ہاں, اور ینزل علیکم. اور آپ یہ دیکھیں مسلمان ایک ساتھ, یہ سب صحابی جو تھے ایک ساتھ سوئے ہیں, ایک ساتھ نیب دی اللہ تعالیٰ نے. ایسا ہوتا ہے کہ میں کہوں چلو سماب ہم سوتے ہیں اور سماب کے ہاں سماب کو نہیں نیند آ رہی, مجھے آ رہی ہے, تو ایک ساتھ نہیں کوئی سو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا ہم ایک گھر میں رہ رہے ہیں اور سب کہیں چلو سو جاؤ اور سب سو جائیں. اور پاور نیب تو خاص طور پہ آتی تب ہے جب ہے بہت تھکا ہوا انسان, تو وہ کسی ایک کو ہی آ رہی ہوتی ہے, دو کو ہاری کو آ بھی نہیں رہی ہوتی. صحابہ کرام کو ایک ساتھ نیب دلائی اللہ تعالیٰ نے. تو جب کوئی انسان سو رہا ہو تو دشمن تو کہے گا چلو یہ تو سو رہے ہیں, ان کو تو ایک سیکنڈ میں وہ جو ہے اٹیک کرو, یہ تو اس وقت غفلت کی حالت میں ہے. تو یہ کیا ہوا سچویشن, یہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ویک ضرور دیکھیں گے, کیونکہ یہ ایک اچھی ڈیٹیل آیت ہے جو کہ پرسنلی میں اس کو بہت ریلیٹ کرتی ہوں اپنی زندگی میں بھی اور دین کے کاموں میں بھی, جماعت کے طور پہ بھی. تو اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ بھی اس پہ غور و فکر کر کے آئیے گا, اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے. تو اس کو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ وائنڈ اپ کرتے ہیں. کسی کو کچھ اس میں ایڈ کرنا ہے تو بتائیے. یہ جو آیت ہے یہ آپ نے ویسے تو کل کرنی ہے, لیکن اس میں آپ لوگ مولانا مودودی کا بھی پڑھ کے آئیے گا کہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں. بارش کے 3 فائدے ہوئے تھے, تو وہ بھی کافی آپ کے لیے اچھا ہے. یہ کس نے, طلحہ نے بولا ہے کہ تیمور نے بولا ہے؟ اچھا تیمور, آپ کیوں نہیں ہمیں کر کے بتاتے ہیں نیکسٹ ویک, آپ پڑھ کر آئے نا, آپ ہمیں ان کی بے شک وہ جو تفہیم القرآن آپ بتا رہے ہیں نا جس میں لکھا ہوا ہے انہوں نے, آپ ہمارے سامنے ریڈ کریں, یہ اب ہم آپ بھی پڑھ پڑھ کر آئیں گے انشاءاللہ. جی, میں نے تو پڑھ لی ہے, پھر آس کھلی ہوئی ہے, لیکن کیونکہ آپ لوگ ابھی ختم کر رہے ہیں تو کیا پتا میں نیکسٹ ٹائم اویلیبل ہوں نہ ہوں. چلیں آپ ابھی سنا دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جس کو جانا ہے چلا جائے, کیونکہ ہمارا ایکچولی ٹائم ہوتا ہے 1-1.5 گھنٹہ ہم رکھتے ہیں, تو اوور ٹائم ہو گیا. لیکن اگر سب اویلیبل ہیں تو تیمور سے ہم یہ والا ایک پیرافریز یا جو بھی وہ بتانا چاہ رہے ہیں پیراگراف, تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں, تاکہ ہم مزید ہمیں جو ہے نا پوائنٹ مل جائے کہ اچھا اس پہ مولانا مودودی جو ہیں انہوں نے ہمارے سامنے کیا رکھا ہے. تو تھمز اپ دیں. آپ میں سے کتنے لوگ انٹرسٹیڈ ہیں سننے میں؟ یہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں, ویسے آپ کو موبائل میں بھی ان کی تفسیر مل جاتی ہے. چلیں آپ سنائیں نا تیمور, آپ کے منہ سے سنتے ہیں ہم. اس میں جو مولانا مودودی انہوں نے تو 3 پوائنٹس بتائے کہ جو ہے بارش کے 3 فائدے ہوئے تھے. سب سے پہلے فائدہ بتایا کہ پانی اکٹھا ہو گیا تھا, تو جو مسلمان تھے انہوں نے پانی جو ہے, کیونکہ آپ نے پینا ہوتا ہے, آپ کی ایک خوراک کا جو ہے مین حصہ ہے, تو انہوں نے جو ہے ایک طرح کا آپ سمجھ لیں ٹب بنا کر جو ہے وہ پانی سٹور کرنا شروع کر دیا تھا. تو یہ ایک سب سے بڑا فائدہ ہوا تھا کہ ان کے پاس سپلائی تھی کہ وہ پانی پی سکتے ہیں, جبکہ دوسری سائڈ پہ ایز سچ نہیں تھی. اور ایک یہ فائدہ ہوا کہ وہ پہاڑ کے اوپر تھے, ٹھیک ہے, پہاڑ کہہ لیں یا اونچی سطح کے اوپر تھے, تو وہاں پہ جو تھی وہاں پہ ریت تھی, تو جب بارش ہوئی نا تو وہ جگہ جم گئی. اس جمنے کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کو موومنٹ کرنے میں آسانی ہو گئی. موومنٹ کا اس لیے فائدہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آرمی ہے تو اس نے نظر رکھنی ہوتی ہے کہ کسی رائٹ سائڈ سے نہ جو ہے زیادہ لوگ آ جائیں, یا کسی لیفٹ سائڈ سے زیادہ لوگ آ جائیں, یا پیچھے سے نہ زیادہ لوگ آ جائیں. تو بھاگنے کے لیے آسان کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. تو جو ہے مولانا مودودی نے اس کو اس سینس میں لکھا ہے. اور یہ تیسرا انہوں نے فائدہ یہ بتایا کہ جو بارش تھی, جب ڈھلان کی صورت میں بارش جو ہے اوپر والی جگہ سے نیچے گئی تو نیچے کیچڑ ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے اگر آپ کبھی کسی کیچڑ والی جگہ پہ گئے ہوں, جب کبھی بکرا لینے یا اس طرح, تو بارش اکثر ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بارش میں جو ہے آپ کے پیر دھنسنے شروع ہو جاتے ہیں. اور جب بارش ہو جائے تو اکثر جو ہے آرمیز وغیرہ وہ جو ہے موو فارورڈ نہیں کرتی, وہ کہتی ہیں کہ بارش رکے گی تو ہم کریں گے. تو یہ اس کے 3 انہوں نے بڑے فائدے بتائے ہیں.
اور انہوں نے مولانا مودودی نے اس کو جو ہے نجاست کو اس سینس میں لیا کہ ڈر اور خوف کی جو فضا پیدا ہو گئی تھی، شیطان ڈال رہا تھا کہ ہمارے پاس مدد کوئی نہیں آ رہی. تو یہ جو ہے بارش نے 3 سے 4 فزیکل فائدے جو ہے اسباب کی صورت کے اندر نیچر کے تھرو اللہ تعالیٰ نے ہیلپ آؤٹ کی تھی اس کے اندر. اور ویسے بھی آج اگر آپ لوگ، میں پنڈی میں ہوں تو وہ ہوا چلتی ہے، ویسے بھی ایک اللہ کے جو ہے ہونے کا احساس آپ کو زیادہ ہوتا ہے جب بارش ہوتی ہے یا ہوا چلتی ہے. تو اس سینس میں بھی یہ ان کے لیے کافی فائدے ہوئے. تو یہ ویسے فزیکلی 3 فائدے جو ہیں ہوئے تھے. تو اس طرح اللہ کی مدد جو ہے آئی تھی بارش کے. جزاک اللہ خیر. بالکل تیمور، صحیح آپ نے ہمیں 3 فائدے بتائے ہیں، اور ایسے ہی تھا، یہی فائدے اللہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں. ہم اپنی زندگی میں بھی یہ فائدے اٹھا رہے ہوتے ہیں. سماب، آپ نے کیا ایڈ کرنا ہے؟ میں یہی ایڈ کرنا چاہتی کہ جیسے تیمور بھائی نے ابھی بات کی نا کہ بارش کے فائدے، اور اس طریقے سے جب ہم بکرا لینے جاتے ہیں تو بھی بارش وغیرہ ہو جاتی ہے. تو یہ چیز ہم نے دیکھی کہ اس چیز میں نا موسم کی چینجنگ میں ایک الگ انرجی چھپی ہے کہ بارش نہیں بھی ہو رہی ہے نا، ایک دم دھوپ تھی اور چھاؤں آئی ہے، تھوڑی سی ہوا چلی ہے، یو فیل اے سرٹن چینج ان یور اون موڈ. آپ کے جو موڈ سوئنگز ہیں نا، وہ سرٹن ان میں ایک چینج آتا ہے. اب جتنی بھی سیڈ ہو ایک دم سے ہیپی ہو جاتے ہیں، یار موسم اچھا ہو گیا. ہر کہیں موسم کی باتیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. کوئی کتنا بھی ٹینشن میں ہوگا نا، وہ باہر نکل کے دیکھے گا کیا موسم کیسا ہو گیا. مطلب یہ اسپیشلی ہمیں گرمی میں کافی فیل ہوتا ہے. ایک دم سے جو ہوا چلتی ہے، موسم چینج ہوتا ہے، بادل آتے ہیں. بارش نہ بھی ہو تو سب کی زبان پر ایک ہوتا ہے، یار آج موسم بہت اچھا ہے. پھر بارش ہو جائے تو پھر وہ بلے بلے ہو جاتی ہے نا، وہ کہتے ہیں سونے پہ سہاگا والی بات ہو جاتی ہے. پھر اس کے تو فائدے ہیں ہی ہیں. وہ پھر 2-4 دن تک اس کا اثر رہتا ہے اس بارش کا. صحیح بات ہے. ہمارے ہاں تو پکوڑے شروع ہو جاتے ہیں نا، پکوڑے تو بیسن کی روٹی اور سموسے. یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کچھ اور سکھا رہے ہیں. جی آفاق، آپ کا ہینڈ ریز ہے. جی، میں نے اصل میں یہ بات کرنی تھی کہ سوال تو میرا ابھی بھی ہے، وہیں بھی ہے. کیونکہ اصل میں جو چیز مجھے مس فٹ لگ رہی ہے نا، وہ تعداد لگ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مدد کرنی تھی اور وہ نظر بھی نہیں آنے تھے. ان کا کوئی اس طرح سے اگر ڈائریکٹ امپیکٹ بھی نہیں نظر آنا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے تعداد کیوں بتائی؟ اللہ تعالیٰ صرف یہ کہہ دیتے کہ میں نے فرشتے اتارے تو یہ بھی کافی تھا. اب قرآن میں تو کوئی بھی ایک لفظ بھی بلا وجہ نہیں ہے، تو اس کی کوئی وجہ تو ہوگی جو ہمیں وہ بھی سمجھنی چاہیے. اب مجھے خود نہیں پتا اس چیز کا، لیکن میں بھی اس کو دیکھوں گا، شاید کچھ مل جائے. اچھا، تو یہ آفاق، آپ کو پتہ ہے کہ عربی جو یہ کاؤنٹنگ ہے نا، اس میں الف جو ہے نا، سب سے بڑا نمبر الف آتا ہے. ٹھیک ہے، عشر آتا ہے، اس کے بعد میاں آتا ہے، یعنی کہ 10 100، اس کے بعد ہزار کے بعد جو ہے نا، ان کے پاس لاکھ نہیں ہے. عربیوں میں یہ لاکھ استعمال نہیں کرتے. کوئی ہمارے اردو میں کر رہے ہوتے ہیں نا، انگلش میں ملین کر رہے ہوتے ہیں، ٹریلین کر رہے ہوتے ہیں. عربیوں میں کاؤنٹنگ میں اگر آپ دیکھیں تو الف کے بعد، یعنی کہ ہزار کے بعد، اب ہزار سے ہر چیز کاؤنٹ ہوتی ہے. 100,000 200,000، ہزار کے بعد کوئی نمبر ہی نہیں ہے. تو اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ سے ہمارا بتا رہے ہیں، انی ممیدکم بالفین، کا مطلب ہے کہ کاؤنٹ نہیں کر سکتے آپ. اچھا، سورہ آل عمران میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس کو ہم نے 3,000 کر دیا، ڈبل ٹرپل کر دیا، یعنی کہ جو 313 تھے اس کو ملٹیپلائی کریں تو 3,000 بن گئے تھے. تو بہرحال ہمارے پاس جو تعداد کا نمبر آتا ہے وہ یہی بتانے کے لیے آتا ہے کہ بے تحاشا فرشتوں سے مدد کی. اور مدد جو ہے وہ نمبر بتانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ مطلب یہ کہ کوئی اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے تو فرشتے اچھے کاموں کی طرف لپکتے ہیں. یعنی کہ ایک اچھا کام کوئی بھی ہو رہا تو وہ کبھی کم رہتے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں رمضان میں جتنا بھی یہ ہو رہا ہوتا ہے نا، افطاری کا اہتمام کوئی کر رہا ہوتا ہے، تو چلتے چلتے لوگ بھی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی بھی ایک انسان کہتا ہے چلو میں سبیل لگاتا ہوں، تو آپ دیکھیں لوگ جھپٹنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اچھے کام کے لیے نا ہر کوئی لپکتا ہے کہ اچھا میں بھی چلو شامل ہو جاؤں، ہو ہی رہا ہے تو میں بھی کر لوں، تو برکت ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کانٹیکس میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ فرشتوں نے پھر اس کام میں، چونکہ دین کا کام تھا اور انسانوں کی مدد کرنی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں سے کہا کہ بھائی ان کی مدد کرنی ہے، باقاعدہ بتایا ہے. اچھا عالیہ، آپ کا کیمرہ آن ہے، اگر آپ بند کر لیجیے گا. تو ہمارے پاس کیا ہے کہ اللہ سبحانہ بتا رہے ہیں کہ میں نے مدد کی ان کی، مسلمانوں کی، بالف من الملائکتی، فرشتوں میں سے. من الملائکتی کا مطلب ہے کہ فرشتوں میں سے مدد کی. تو بہرحال اس کی ڈیٹیل تھی، لیکن جب ڈسکشن جو تھی وہ کہیں سے کہیں چلی گئی، ورنہ ہمیں اس کی بھی پتہ چلتی ہے کہ
فرشتوں نے جو مدد کی، خیر وہ آپ لوگوں نے کور کر لیا اس کو. تو تعداد پہ مت جائیں کہ 1000 تعداد تھی تو وہ کیوں تھی. تعداد کا مطلب یہ اسکالر اس کی تفسیر میں لیتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس کوئی ایک خاص تفسیر تو ہے ہی نہیں، لیکن میجورٹی آف علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ انفینٹی ہے، کہ لمبی تعداد تھی اس کی ان شاء اللہ تعالیٰ. اچھا میں چاہ رہی تھی آپ لوگ نا ذرا آج نوٹ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس یستغیثون، جب تم دعا مانگ رہے تھے تو کیا 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 اللہ تعالیٰ نے. پہلی چیز نوٹ ڈاؤن کریں، فاستجاب، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی کوئی جواب دیتے نا، جیسے ہم اپنے شوہر یا بیوی سے کہیں ذرا یہ کام کرنا، تو وہ کہتے ہیں کرتا ہوں، تو یہ بھی ایک نعمت ہوتی ہے کہ وہ رسپانس کرے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے رسپونڈ کیا، فاستجاب پہلے ہی نعمت ہو گئی. پھر کیسے مدد کی؟ دوسری چیز کیا ہے ہمارے پاس؟ ساتھ اگر آپ آیت سامنے رکھ دیں نا تو ان لوگوں کو آسانی ہو جائے گی. فاستجاب لکم ایک نعمت ہو گئی، ممدکم بالف من الملائکتی دوسری چیز ہو گئی. تیسری چیز کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں نا نعمتیں پتہ نہیں چل رہی ہوتی، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے بس میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے مجھے لوئی وٹون کے شوز چاہیے تو بس یہی میری ایسی ہی دعا قبول ہوگی اور تو کچھ ہوگا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دعاؤں کو قبولیت کیسے دیکھنی ہے. جی آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے یہ کہ اس یستغیثون ربکم فاستجاب لکم، پہلی مدد ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے رسپونڈ کیا. کسی کا رسپونڈ کرنا ایک نعمت ہوتی ہے. انی ممدکم بالفی من الملائکتی مردفین، تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کی مدد دوسری چیز ہو گئی. تیسری چیز ہمارے پاس آئی کہ اس کو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے بشرا. چوتھی چیز وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، دل کا اطمینان بنا دیا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر میں نے پاور نیپ دی، یہ ایک نعمت ہو گئی. اس کے بعد آسمان سے پانی برسایا، اس پانی نے کیا کام کیا؟ لیطہرکم کیا، یذہب عنکم رجز الشیطان کیا، ولیربط علی قلوبکم کیا، ویثبت بہ الاقدام کیا. ٹھیک ہے، یہ سب آپ نوٹ ڈاؤن کریں اس کو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس پہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے نیکسٹ آیت میں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے از یوحی ربک الی الملائکتی، تو تیمور یا آفاق آپ کا یہاں پہ نا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے وحی کی، رب نے وحی کی الی الملائکتی فرشتوں کے لیے کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین. جی آفاق نے کچھ کہنا ہے، ایڈ کرنا ہے؟ نہیں کچھ اچھا ٹھیک ہے. تو بہرحال پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ہم نے نعمتیں نوٹ کر لی. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں کو میں نے وحی کی، میں تمہارے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ فثبتوا الذین آمنوا، تو تم بھی ان کے ساتھ کیا کرو؟ قدم جماؤ. سألقی فی قلوب الذین، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اور نعمت کیا دی کہ کافروں کے جو ہے نا ان کے دلوں میں کیا بٹھا دیا؟ روب بٹھا دیا. اب یہ بھی اللہ کا کام ہوتا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہوتا. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا ابو جی بڑے غصے والے ہیں، امی جی بڑے غصے والی ہیں، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی غور و فکر کریں گے. پھر فضربوا فوق الاعناق اور وضربوا منہ کل بنان، جیسے سعد نے بتایا کہ یہ ٹریننگ دی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، پھر سکھائی یہ چیز نا کہ کیسے ہٹ کرنا ہے ان کو. تو یہ اتنی ساری ہمارے پاس ایک دعا کے نتیجے میں معاملات ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس پہ غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ ایک انسان یا مومن خاص طور پہ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پہ نا غور و فکر نہیں کر رہا ہوتا کہ اچھا میں نے صبح فجر میں دعا مانگی تھی، آج پورا دن میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا معاملات کیے، میں دیکھوں تو صحیح. حالانکہ میں نے مانگا تو ہے اللہ تعالیٰ بس یہ نوکری نا میری پروفائل چلی گئی ہے، پورٹ فولیو چلا گیا ہے، یا میرا جو ہے نا CV چلا گیا، بس قبول ہو جائے. ہمیں اور چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی بیہائنڈ دا سین کہ اور کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کر رہے تھے اس دعا کے نتیجے میں. تو اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں گے تو ہمیں اپنے ساتھ ہونے والی نعمتیں نظر آئیں گی، ایک نہیں دو نہیں بلکہ بیک ٹو بیک بہت ساری چیزیں. اس کے علاوہ کسی کو اس واقعے میں ایڈ کرنا ہے، اگر نہیں کرنا تو ان شاء اللہ نیکسٹ تھرسڈے ایکچولی ہمارا ہوتا ہے یہ ٹریننگ سیشن. ٹھیک ہے، آج ہمارا فرائیڈے اس لیے تھا کیونکہ ہمارا کل دوسرا سیشن اتفاق سے آ گیا تھا، ورنہ تھرسڈے کو ہوتا ہے یہ. تو اس پہ ہم غور و فکر ضرور کریں گے، اور ہم آیت نمبر 10 پہ 11 پہ 12 پہ بھی غور و فکر کریں گے کہ یہ سارے معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سامنے کیوں لے کر آئے ہیں. اور تیمور کا بھی جو سوال تھا آپ لوگوں نے اس پہ غور و فکر کرنا ہے. اگلے ہفتے اس کا جواب آپ کوشش کیجیے گا لے کر آئیں، سوچ کے لے کر آئیں، کسی سے ڈسکس کر کے لے کر آئیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعداد کا ذکر کیوں کیا ہے. اور تعداد کا ذکر اگر کیا ہے تو یہ کوئی وجہ ہی ہوگی نا اس کی کہ مدد کی اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں سے، تو 1000 نمبر کیوں اس پہ وہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے، میری اپنی جہاں تک میں نے جو یہ سوال ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ 1000 سے کیا مراد ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ایکسٹرا ورڈ تو اس تو ایسے استعمال نہیں کرتے کہ جیسے میں کہہ دوں چلو بھی تمہیں میں نے لاکھ دفعہ یہ تمہاری تو تم تو 1000 دن سے میرا دماغ کھا رہی ہو، یا تم 1,00,000 دفعہ یہ بول چکی ہو. ہم تو ایسے ہی بول دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے مقصد ہوتا ہے کہ کسی بھی دن کو اللہ تعالیٰ مینشن کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی نمبر مینشن کر رہے ہوتے ہیں، اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے. تو اس کو آپ نے غور و فکر کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے پاس واقعی کوئی ایسا خزانہ ہاتھ لگ جائے کہ جس سے ہم اپنی زندگیوں کو ریلیٹ کر سکیں، ہم اس کوئی
کنجی کسی چیز کی مل جائے، بالکل اسی طریقے سے، کیونکہ تیمور نے اگر یہ چیز ہمارے سامنے 2 دفعہ 3 دفعہ رکھی ہے، اٹ مینس کہ اس میں کوئی بات ہے، ٹھیک ہے، اور تیمور خود بھی اس پہ غور و فکر کریں، ساتھ کو بھی میں ریکویسٹ کروں گی، کیونکہ ساتھ جو ہے نا وہ کوڈنگ اور یہ میریکل آف قرآن اور اس پہ بڑا ان کا کام ہوتا ہے، تو ساتھ سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ تھوڑا سا اس پہ بھی وہ ضرور ہمارے سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انی ممدکم بالف من الملائکتی، اور بہرحال الف میں نے بتا دیا کہ عربوں کے ہاں اس سے بڑا نمبر اور کوئی بھی نہیں ہے الف، اب جو بھی چیز ہے وہ الف سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، جیسے ہم للت القدر کے بارے میں کیا پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں ہمیں، وہ بھی اگر ہم دیکھیں ہاں جی 1000 راتوں سے، جی جی بالکل، تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کون سا، وہ بھی اسکالرس تب بھی اس کو کہتے ہیں کہ وہ 1000 راتیں نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ان لمیٹیڈ ہے، یہ تب بھی اسکالرس اس کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو اس پہ بہرحال لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی چابی لگ جائے اور ہم 1000 جو ہیں وہ نوٹوں کی بجائے کوئی 1000 سے ہم ریلیٹ کر سکیں، کیونکہ کوئی تو بات ہے ایسی اللہ تعالیٰ 1000 فرشتوں کا کوئی ریلیشن ہمیں دکھانا چاہ رہے ہیں، کوئی ریفرنس دے رہے ہوں کسی بات کے لیے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ غور و فکر کریں گے، میں بھی کوشش کروں گی کہ تھوڑا ٹائم نکال کے میں اپنے اس پہ اور پونڈر کروں، سوچوں انشاءاللہ۔ تو اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں، آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ، آپ سب لوگوں کی پارٹیسپیشن کا بہت شکریہ، آپ سب لوگ میرے خیال سے آفاق، تیمور اور طلحہ جو ہے وہ تو فرسٹ ٹائم میں آج آپ لوگوں سے جو ہے وہ بات چیت کر رہی ہوں، تو کوشش کیجیے گا کہ نیکسٹ تھرسڈے آپ اویلیبل ہوں اور آپ اس پہ اپنا انپٹ ضرور دیں، کیونکہ ہمارے پاس اور آڈینس ہوتی ہے، آج وہ اتفاق سے نہیں ہے ہمارے پاس کیونکہ دن چینج ہوا ہے نا، تو ہو سکتا ہے ان کے پاس سیٹنگ نہیں ہوئی بھی ہو آج کے دن کی انشاءاللہ۔ اچھا تیمور نے لکھا اپوزٹ پر بھی 1000 تھا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ 1000 چکے لوگ تھے تو اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی بھیج دیا، حالانکہ ایک فرشتہ ایک ہی کافی تھا ان کو مدد کرنے کے لیے، تو یہ آیت جو ہے نا یہ ہے ہی اسی لیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نا قدرت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کیسے دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو میری ہر چیز پتہ ہے، دشمن میرا کیسا ہے، کتنی پاور میں ہے، کتنے نمبر میں ہے، اس کے پاس کیا چیز ہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے امی کو تو بتائیں گے، ابو کو بتائیں گے کہ سسرال والے ایسے ہیں یا باس ایسا ہے، کولیگز ایسے ہیں، تو کوئی کیسے ریلیٹ کر پائے گا، اللہ تعالیٰ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کسی کے پاس کتنی پاور ہے، کتنے نمبر میں ہے، کتنے لوگ ہمیں بلی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ شاید اس طریقے سے ہمیں سکھانا چاہ رہے ہوں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ ہم ضرور غور و فکر کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اس یستغیثون ربکم آپ نے ضرور کرنا ہے، آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے استغاثہ والی کیفیت میں آ جانا ہے دین کے لیے، دین کے لیے تو ہونا مخلص، دین کے لیے تو ذرا روئیں، دین کے لیے آنسو تو بہائیں، اللہ کے دین کے لیے، اور تب جب آپ بہت ویک ہو تب یہ نہ کہیں کہ چھوڑو مجھے کیا، میں اکیلا ہی رہ گیا ہوں دین اسلام کے لیے، میں ہی یہ کرتا رہوں، میں ہی نمازیں پڑھتا رہوں جماعت میں، پہلی صف بھی نہیں مکمل ہوتی، میں ہی بھاگ بھاگ کے جاتا رہوں، میں ہی جو ہوں صبر کرتا رہوں، میں ہی سب کو معاف کرتا رہوں، نہیں، آپ نے ایسے نہیں سوچنا ہے، اس یستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممیدکم، یہ آیت بتاتی ہے ہمیں کہ دین کے کاموں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہ پوری ہمارے سامنے آتی ہے کہ کیسے بلک بلک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے تھے، کیونکہ شانے سے چادر جو ہے وہ ڈھلک گئی تھی، تو آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ پورا سینیریو تھا، حضرت ابوبکر جو تھے انہوں نے آ کے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے پکڑا اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی دعا ہو گئی ہے قبول، ان سے دیکھا ہی نہیں گیا کہ اتنا مطلب آہو زاری ہے اور اتنا بلک رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، تو ان سے بھی دیکھا نہیں گیا، پھر انہوں نے آ کے ان کو تھوڑا سا کنسول کیا، آ کے ان کو تھوڑا اٹھایا پیچھے سے پیچھے سے پکڑا حضرت ابوبکر نے اور کہا کہ آپ کی دعا کر لی اللہ تعالیٰ نے قبول، تو ہماری یہ کیفیت یوں نہیں ہوتی، میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ جب بھی میں یہ دعا پڑھ رہی ہوتی ہوں یا سورہ الکہف جیسے آج جمعہ کا دن تھا نا تو ہم پڑھ رہے ہوتے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایسے دائی تھے کہ اپنی امت کے لیے نا وہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ کر رہے ہوتے تھے، اپنے نفس کو مار رہے ہوتے تھے، ان کا نفس مطلب تکلیف میں ہوتا تھا، تو میرا کیوں نہیں ہوتا ہے امت کے لیے، میں کیوں نہیں پاکستانی یا مسلمانوں کے لیے وہ تکلیف رکھتی ہوں، تو احساس ہوتا ہے نا کہ دائی کا کام پھر واقعی جب وہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ اس کو مدد کرتا ہے، پھر اس کے اندر یہ کیفیت ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہم اللہ کے کام کو اللہ کا کام سمجھ ہی نہیں رہے ہیں اور اللہ کا کام ہی سمجھ رہے ہیں، اپنا کام نہیں سمجھ رہے ہیں، تو اس کو اپنا کام ضرور سمجھ رہے ہیں، تبھی یہ والی کیفیت آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ، ورنہ ہماری جو ایز اے دائی ہے نا، ہم یہ امت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اگر ہم استغاثہ نہیں کر رہے ہیں امت کے لیے، تو ڈیسپریٹ نہیں ہو رہے ہیں، توجہ نہیں دے رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر مدد نہیں کرتے ہماری، ایک سے بھی نہیں مدد کرتے ہیں، 2 سے بھی نہیں کرتے، تو یہ سیلف پٹی کا Hello, شکار بالکل everyone. بھی نہیں ہونا ہے، ہم نے یہاں سے ہم نے لیسن لیا ہے، سیلف پٹی کا شکار نہیں ہونا ہے، دین کے لیے ڈیسپریٹ ہونا ہے، جیسا مانگنا چاہیے اللہ سے اس ویسے جیسے مانگنے کا حق ہے اللہ تعالیٰ سے، جیسے رغبت کرنے کا حق ہے ویسے ہی ہم جو ہے وہ رغبت کریں،
اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کو یہ نہ سمجھیں کہ فرشتے آ گئے یا میری امی نے مدد کر دی تو امی کوئی سپر وومن ہو گئی ہیں، اور ابو نے کر دی تو ابو اس وقت جو ہے نا میرے لیے سیویئر. ہم بول رہے ہوتے ہیں نا بھئی یہ نجات دہندہ تو میں یہ ہے، لیڈر ہے جس نے ہمیں ملک سے نکالا، فلاں ہے جس نے ہمیں مدد کی. ایئر فورس کے دیکھیں نا کتنے نعرے بلند ہو رہے ہیں. میں تو یہ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ مطلب بہرحال میں ایسا کیا بات کروں اس بات کو لے کے، لیکن ہم اللہ کی کو اللہ اکبر نکلا ہی نہیں کسی کے منہ سے کہ اللہ بڑا تھا، اللہ نے مدد کی ہمیں ہمارے سامنے جو بھی ہمیں مدد دے رہا ہوتا ہے نا ہم اس کو بڑا بنا دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مدد کو بنا ہی نہیں رہے ہوتے ہیں بڑا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، ومن نصر الا من عند اللہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا مدد اللہ اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی، یہ اللہ نہ چاہ رہا ہوتا. تو اللہ کو تو ہم کبھی بھی بڑا نہیں بنا رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی سچویشن ہو، پرسنلی ہو یا گرینڈ لیول پر ہو، کمیونٹی وائز ہو، کسی ایک کی بس تعریفیں یہ اس نے ہمیں کیا، تھینک یو، آپ نے یہ کیا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنے بچوں کو کم از کم بتانی پڑیں گی کہ نہیں بیٹا یہ سب کام تو اللہ نے کیا، کسی کے بس میں تھا ہی نہیں یہ کام کرنا. اگر ایئر فورس آرمی اتنی اسٹرانگ ہوتی نا تو وہ اٹیک کرتے ہی نہ، اتنی نوبت آتی ہی نہ. یہ تو اللہ نے بتایا ہے کہ میں تمہیں کیسے، تمہاری اور دعائیں ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے استجابہ نہیں ہوا ہے. میں نے 1-1.5 ہفتے لوگوں کو استجابہ کرتے ہوئے دیکھا، کیونکہ میرے پاس تو لوگ کر رہے ہوتے ہیں بات چیت، تو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک گروپ میں لمبی لمبی دعائیں کو پیجز آئے ہیں میرے پاس، ایسی پوسٹ آئی ہیں، ایسی دعائیں آئی ہیں جو میں نے فلسطین میں دیکھی نہیں 1-1.5 سال میں، 2 سال میں. ایسی دعائیں پوسٹ گروپس نے ڈالی ہیں، اور جماعتوں یعنی کہ جتنی بھی جماعت ہیں اسلامی، انہوں نے پوسٹ ڈالی ہیں. یا اللہ ہم فریاد کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں نجات دے اس تکلیف سے، اس غم کی کیفیت سے نکال. ایسی کوئی 100-200 جو ہے نا ورڈز کی جو تھی وہ دعائیں لوگوں نے بھیجی ہیں. تو استغاثہ ہوا ہے، جو ہوا ہے لوگوں کا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر مدد کی ہے نا، لیکن اپنی جانوں کے لیے ہوا ہے. بس یہ دیکھ کے نا دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ اپنے اوپر آتی ہے تو ہم کیسے الرٹ ہو جاتے ہیں، اور امت پہ جب بات آتی ہے، دین پہ بات آتی ہے، تو ہمارے وہ کیفیت ہی نہیں ہوتی. اپنے لڑ رہے ہیں، اپنے محاذ کھولے ہوئے ہیں، اس کے لیے استغاثہ کر رہے ہوتے ہیں، دین کے لیے استغاثہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں اپنے بیوی بچوں کے لیے دعائیں کرنے کی. لٹرلی میں آپ کو بتا رہی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک دن بھی استغاثہ نہیں کیا کہ رقیہ کی شادی ہو جائے، کلثوم کی شادی ہو جائے، میرے بچوں کو موت نہ آئے. کسی ایک دن کوئی ہمیں نہیں حدیث ملتی ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ فاطمہ کے گھر میں لگژری. آج ہم نے کی ہے نا جو دعا اسکار سیریز میں، تو اس میں یہی بتایا کہ تسبیح فاطمہ ہم کر رہے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جو بچی تھی وہ بتا رہی تھی کہ بھئی جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے کہ بھئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا مال غنیمت، تو وہ گئی تھی مال لینے کے لیے، تو انہوں نے کہا یہ تسبیح فاطمہ لے لو. وہ تو نہیں استغاثہ کیا رات کو اٹھ کے اللہ فاطمہ اتنی تکلیف میں ہے، علی اتنی تکلیف میں ہے، میری بچی اے سی لگوا دیں. تو استغاثہ جب دین کے لیے کریں گے نا تو پھر آپ کے پاس علی فاطمہ اور پھر حسن حسین جیسے بھی پھر لیڈرز آئیں گے آپ کے پاس. تو اپنی نکلیں پریشانیوں سے، نکلیں ان چیزوں سے کہ مجھے کیا، میرے بچوں کی تکلیفیں کہ ان کو کھانا نہیں مل رہا، تو اے سی نہیں چل رہا، تو لائٹ نہیں آ رہی، تو فلاں نہیں ہو رہا. میں بتا رہی ہوں آپ کو، آپ جب انکنڈیشنل ہو جائیں گے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور صرف دین کے لیے مخلص ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے زوج کو، آپ کے گھر والوں کو اور آپ کے بچوں کے لیے فرشتوں سے مدد کرے گا. لٹرلی آپ کو مدد کرے گا. فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے میرا اپنا، میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ کوئی بھی چیز میں نے خود ایکسپیرینس نہیں کی ہوتی نا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا باتیں ہی باتیں، لیکن جب آپ خود مدد آپ کو فیل ہو رہی ہوتی نا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ بھئی نکلو ان چیزوں سے. آپ کو کیا، ایک بچہ آپ لگو دوسرے بچوں کے کاموں کے لیے، آپ لگو دوسرے امت کے کاموں کے لیے، آپ کے سب کام اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے کرے گا، فرشتوں کو بھیجے گا کہ سب کہیں گے یہ تمہارا کام کیسے ہو گیا. تو آپ بھی کہیں گے کہ ہاں یہ پتہ نہیں کیسے، بس اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے. میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے بتایا کہ بھئی یہ کام تو پتہ نہیں کہ راتوں رات ہوا ہے، یوشا یہ کام تو میرا نا بس اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا مجھے سمجھ نہیں آئی. تو وہ جو کیسے کیے ہے نا یہ فرشتوں کے ذریعے ہی ہوتا ہے، یا ایسے کام اللہ تعالیٰ کوئی جو فزیکل لا اللہ تعالیٰ ایسا کچھ کر دیتے ہیں چینج ہمارے لیے دعاؤں کے لیے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ کرنے والا بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں واقعی دین کے خاطر جو ہے نا وہ دین کے لیے کنسرن انسان بنا دے کہ ہمارے گھر میں ہمارے بچے دیکھیں کہ امی یا ابو کو نا یا بہن یا بھائی کو نا جو ہے نا اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مہنگائی کیسی جا رہی ہے اور شادیاں کیوں نہیں ہو رہی ہیں اور گھر کیوں نہیں بن رہے ہیں اور مہنگائی کا کیا. بس ان کو یہ غم ہے کہ اسلام کو میں کیسے جو ہوں نا وہ کروں، لوگوں کو کیسے دین کی طرف لے کر آؤں، لوگ آپس میں کیوں گتھم گتھا ہیں، کیوں فرقے بن گئے ہیں. یعنی کہ ان کی فکریں دین کے لیے حوالے سے ہی ہوں اور اچھی پازیٹیو وے میں ہوں، نیگیٹو وے میں نہ ہوں کہ ہم مایوس ہو جائیں کہ اچھا یہ تو دین کا کچھ کام ہی نہیں ہو رہا، بلکہ یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. اتنی بہترین امت بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، خود قرآن میں کہہ رہے ہیں. تو فضیلت دی ہے ہمیں یہودیوں پہ، تو ہم کیوں اپنے آپ کو کم سمجھیں. تو بچوں کے اندر وہ موٹیویشن ڈالیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں میں وہ خیر پیدا کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد کرے غائبانہ طور پہ بھی، اور دین کی فکر دے. اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. سمام نے ہینڈ ریز کیا ہے. سمام اگر کچھ کہنا ہے تو میں دعا پڑھ دیتی ہوں، پھر آپ اپنی بات کریے گا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اینڈ کر دیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آپ سب لوگوں کے آنے کا، پارٹیسپیٹ کرنے کا، بیٹھنے کا بہت شکریہ.
نیکسٹ تھرسڈے آپ کے لیے ریمائنڈر دے دیا جائے گا. انہی آیات کو ہم کنٹینیو کریں گے، اور میرے خیال سے امن نے بھی کچھ پریپیئر کیا ہوگا تو وہ بھی ہمارے سامنے رکھ لیں گے. سیما، آپ نے کچھ کہنا ہے؟ تو بس اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.